چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جو آیتیں ہو چکی تھی، ہم نے اصحاب شمال کے بارے میں پڑھا تھا، ان کے جو عذاب ہوں گے اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ یہاں سے آج کا ہمارا جو سبق ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، غور سے سنیے گا۔ جیسا ہمارا سورہ یاسین کا آخری حصہ جو تھا سورہ یاسین کا، 7 دلیلیں جو پیش کی گئی تھی میعاد کے بارے میں، ریسرکشن، ڈے آف ریسرکشن، جو کہ وہاں پر جو ایک مشرک ایک ہڈی لے کے آیا تھا اور لا کے جب پیش کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اس کو بوسیدہ کر دیا، بورا بورا بنا کے کچھ حصہ پھینک دیا، ہوا میں اڑا دیا، اور پھر کیا پوچھنے لگا کہ یہ بوسیدہ ہڈی کیا پھر ہم دوبارہ اس کو نبی اللہ تعالیٰ کیا اس کو دوبارہ سے زندہ کریں گے، اس کو پھر سے اصلی شکل میں لا کے حساب کتاب بھی ہوگا؟ یہ جو اس کا سوال تھا، اسی نہج کے اوپر یہاں سے آیت نمبر 57 سے لے کے اب پوری کی پوری 7 دلیلیں پیش کی جائے گی، اور بہت ہی زبردست اور قوی تر دلیلیں ہیں یہاں سے میعاد کے بارے میں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ لیسن ہے ہمارے لیے آج کا، اسی لیے میں نے کل نہیں لیا تھا کہ بچوں کی چھٹیاں ہوں گی تو غور سے شاید آپ لوگ نہیں سن پائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون۔ یہاں پر نحن، ہم نے، خلقناکم پیدا کیا ہم نے تم کو، خلقناکم، تھوڑا تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ لوگ کو جہاں جہاں کبھی آنا شروع ہوگا نا تو آپ لوگوں کو اس چیز میں آسانی ہونا شروع ہو جائے گی۔ خلقناکم، پیدا کیا ہم نے تم کو، فلو، بس کیوں نہیں، لا تصدقون، تم تصدیق کرتے ہو یا تم یقین کرتے ہو یا سچ مانتے ہو، یا تینوں معنی بھی آ جاتے ہیں تصدقون کے، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ یہاں پر عقیدہ میعاد پر 7 دلیلیں آئیں گی۔ گزشتہ آیات میں جو قرآن کی جو تکذیب کرنے والوں کے ضمن میں گفتگو تھی، پیچھے کی جو آیات تھی اصحاب شمال کے بارے میں کہ ان کو کیوں سزا دی گئی تھی، اب بنیادی طور پر اس سورے میں مسئلہ میعاد کو پیش نظر رکھ کر اس طرح سے دلیلیں پیش کی گئی۔ اس کے بعد میں آگے آپ دیکھیں گے، یہ ہمارا آج کا حصہ انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم 7 دلیلوں کو مکمل کرنے کی۔ تو یہ آیتوں میں میعاد سے متعلق دلیلوں کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اب قرآن مجید اس اہم عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے جو دلیلیں پیش کر رہا ہے وہ ایمان کی بنیادوں کو قوی کرتی ہے، اور انسان کے دل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کیے گئے ان وعدوں کے بارے میں پختہ یقین دلاتی ہیں جو پچھلی آیات میں، جیسے کہ مقربین ہے، اصحاب یمین ہے اور اصحاب شمال ہے، ان کے اصحاب شمال جو تھے وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے وہ سزا بھگتیں گے، اور جو نیکوکار ہوں گے، داہنے ہاتھ والے ہوں گے، ان کو وہ درجوں کی نعمتیں ملیں گی۔ تو وہ یقین پختہ ہونے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ضرورت ہی نہیں ہے سب سے پہلے دلیل دینے کی، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دلیلیں دے دے کر سمجھاتے ہیں تاکہ ایک ایسا عام فہم انسان جس کو بہت کوئی راکٹ سائنس نہیں سمجھ آتی ہے، بہت کوئی گہرائی سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں، آسان سی سوالات اللہ تعالیٰ بندے سے کرتے ہیں اور اس کا جواب بھی خود ہی فرما دیتے ہیں، لیکن جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ بندہ غور کرے۔ 24 گھنٹے کی جو ہماری زندگی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے آس پاس ہی ہیں، کوئی ایسی چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہیں بتائی ان مثالوں میں جو ہمارے آس پاس نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے فرما رہے کہ ہم نے تمہیں خلق کیا، ہم نے تمہیں پیدا کیا، تو جو ایک نئی خلقت میں بندہ کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، تو تم کیوں نہیں اس کی تصدیق کرتے ہو، کیوں نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سچا مانتے ہو، کیوں اس کا یقین نہیں رکھتے ہو؟ تو یہ سوال سب سے پہلے، جیسے انسان کو سوال کیا جاتا ہے نا، عموماً ہمارا ذہن کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ کو بنائی ایسے، سوال جب کرتا ہے تو انسان تھوڑا سا الرٹ ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے جواب، اور اگر اس کو جواب سمجھ نہیں آ رہا تو وہ توقع کرتا ہے کہ سامنے والے اس کو سمجھا دے۔ تو خلق کے جو اصل معنی ہیں، خلق کے معنی کسی چیز کو بنانے کے لیے پوری طرح اندازہ لگانے کے معنی میں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب آگے بھی آپ اس کو دیکھیں، کبھی خلق بمعنی ابدا بھی آ جاتے ہیں، یعنی کسی چیز، کسی شے کو بغیر مادے اور بغیر کسی کی تقلید کے پیدا کرنا۔ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو فرما رہے ہیں نحن خلقناکم، تو خلق جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، خا، لام، قاف، یہاں پر جو اس کے حروف اصلی ہے، خلق جو ہم کہتے ہیں، جعلہ بھی آیا ہے، میں نے آپ کو بتایا خلق اور جعلہ دونوں بھی پیدا کرنے کے معنی میں آتے ہیں، لیکن اگر اس کے لغوی معنی اگر ہم دیکھیں گے تو خلق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کسی چیز کے بنانے کے لیے پوری طرح اندازہ لگانا، اور کبھی خلق کے معنی ابدا کے بھی آ جاتے ہیں، یعنی کہ کسی چیز کو بغیر مادے اور بغیر کسی تقلید کے پیدا کرنا۔ مادہ یعنی کوئی چیز آپ کے سامنے اگزامپل ہوتی ہے، اس کو دیکھ کے بنانا آسان ہو جاتا ہے، لیکن کوئی چیز وجود میں ہی نہیں ہے، انسان پہلے نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی خلقت فرمائی کہ وہ تھا ہی نہیں، وجود بھی نہیں تھا، کوئی انسان کی جیسی چیز ہی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا۔ تو وہ چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے کہ ہم نے تو تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارا کہاں وجود تھا،
پہلے بھی نہیں تھا. اب روزانہ پیدا ہونے کے علاوہ بھی روئے زمین کے اوپر زمین آسمان میں فرشتوں کے علاوہ انسان کا وجود ہی نہیں تھا, جنات رہتے تھے, تو وجود بخشا اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ یہاں پر جو تصدقون ہے, ٹھیک ہے, اس کا روٹ ورڈ ہے صاد دال اور قوف. الصدق, صدق مطلب کہ سچ کو کہتے ہیں, اور کذب جھوٹ کو کہتے ہیں. یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد اپوزٹس ہیں. یہ دونوں قول کے متعلق استعمال ہوتے ہیں بات کرنے کے لیے, سچی بات یا کوئی جھوٹی بات کے لیے. اب تصدیق کسے کہتے ہیں؟ تصدیق کا لفظ ہر اس چیز کے متعلق استعمال ہوتا ہے جس میں کسی چیز کی کوئی تحقیق پائی جائے. یعنی کہ آپ کہتے ہیں نا سچا یا جھوٹا کہنے کے لیے آپ تصدیق کرتے ہیں, ہمارے عموماً زبان میں بھی کہتے ہیں نا کہ تم نے تصدیق کی تھی اس چیز کی. تو یہاں پر کوئی تحقیق ہونا, کوئی اس کی چیز میں انٹروگیشن یا کوئی چیز کو معلومات کرنا ہوتا ہے, کوئی تحقیق آپ سمجھ رہے ہیں, شاید اس کو کوئی اور ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے. تو تصدقون جو ہے تصدیق کرنا یا سچ ماننا یا سچا کرنا. تو پختگی کے ساتھ میں کیوں نہیں مانتے اس چیز کو؟ تو افرأیتم ما تم, اب آیت نمبر 58 جو ہے آگے کی, یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے افرأیتم ما تمنون. ایک تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے, وجود بخشا ہے, ٹھیک ہے. ایک انسانی وجود ہے جو پہلے کبھی بھی نہیں تھا روئے زمین کے اوپر, یہ ایک خلقت ہو گئی. اب یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کیونکہ ہم تو نہیں دیکھے روئے زمین پہ, ہم تو پیدا ہی نہیں ہوئے, تو انسان ایک حجت سوال کر سکتا ہے کہ مجھے کیا پتا اس وقت کون تھا کون نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس سوال کے دروازے کو بھی بند کر دیا. اور یہاں پر ہر روز بچے پیدا ہو رہے ہیں, ہر روز دنیا میں انسان کا وجود آ رہا ہے. سب سے پہلے تو آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کر کے وجود بخشا, اس کے بعد میں ہر روز انسان اپنے وجود کو حاصل کر رہا ہے. کچھ نہیں تھا, کچھ سے کچھ اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں. تو یہاں سے اللہ تعالیٰ وہ انسان کا جو ایولیوشن ہے, اس کی جو کیسے ایوالو ہوا, وہ کس چیز سے نکلا تھا, کس طرح سے وہ بڑا ہوا, وہ ساری چیزوں کو پہلی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ افرأیتم ما تمنون, پھر تم کیا بھلا دیکھا تم نے, ما تمنون جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو. کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو, اللہ تعالیٰ یعنی تم قبروں سے اٹھنے پر اور بدن کے خاک ہو جانے کے بعد میعاد جسمانی پر کیوں تعجب کر رہے ہو؟ کیا اس رب نے پہلی مرتبہ مٹی سے تمہیں پیدا نہیں کیا؟ سب سے پہلے تو سوال اوپر والی آیت 57 میں ہو گیا. یہاں پر پھر سورہ یاسین کے جو آخری کی 7 آیات میں یہی دلیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا تھا. کیا ثابت کیا تھا؟ یہاں پر میعاد کو ثابت کیا تھا. اب یہاں پر دوبارہ اسی موضوع پر بات ہو رہی ہے کہ انسان نے ہمارے لیے مثال پیش کی ہے, ہڈی بوسیدہ ہونے کے بعد کیسے دوبارہ اسے اٹھائیں گے, اور خود اپنی خلقت کو بھول گیا, جیسے سورہ یاسین میں بھی ہم نے کیا تھا. کہ اس دلیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اس نطفے سے جو تم رحم میں ٹپکاتے ہو یا تم رحم میں ڈالتے ہو تم باخبر ہو؟ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دیکھیں, یہ تو صرف امیجز ہیں, بے شک جو بھی آج کل ڈاکٹرز امیجز کریٹ کر رہے ہیں کہ انسان کیسے تھا, کس طرح سے اس کا فارمیشن ہوا, اور یہ کیسی چیزیں دیکھیں, اس کو دیکھیں گے تو کیا انسان لگ رہا ہے یہ یہاں پر کوئی چیز اتنا بڑا سر, اس کا جو ایک بتدریج وہ بڑھ رہا ہے, اور کیسے بڑھ رہا ہے دیکھنے کے بعد میں بھی اللہ تعالیٰ جیسے فرما رہے ہیں نا, رأیا جو اللہ تعالیٰ فرمائے را حمزہ یا, یہاں افرأیتم یہ بہت ہی, حمزہ جب آتا ہے نا, ارأیت حمزہ جو آتا ہے یہ تنبیہ کے معنی میں آتا ہے. ایک انسان کو یہ ڈرانے کے لیے, سمجھانے کے لیے اور تنبیہ کرنے کے لیے آتا ہے کہ تم نہیں دیکھتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم دیکھو, اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ تمہارے سامنے ہی تو سارا کچھ ہے. اور اس زمانے میں تو یہ چیز سمجھ نہیں پاتے تھے نا, وہ جو عرب کے زمانے میں جو آیتیں نازل ہوئی اس زمانے میں تو نہیں سمجھ پاتے تھے کہ انسان کیسے اندر پیدا ہو رہا ہے, اس کے سٹیجز کیا ہے. لیکن آج کیونکہ مشنریز میں سب کچھ دیکھا جاتا ہے تو انسان کو پتہ چل رہا ہے. تو آج ہمارا ایمان, کیونکہ حالات ایسے نہیں ہیں, ہمیں ایسی صحبتیں نہیں مل رہی ہیں. صحابہ کو تو نبی کی صحبت ملتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کی, تابعین کو تابعین کو صحابہ کی صحبتیں اور تابعین کی صحبتیں ملتی تھی, ہمیں ایسی صحبتیں نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح کر دیا ساری وہ چیزیں جو اس زمانے میں واضح نہیں ہو پائی تھی. اب جتنی آیات ہوں گی اس کے اندر آپ آج کے زمانے میں وہ آیت کو بہت ہی واضح انداز میں سمجھ سکتے ہیں. آیات دیکھنے کے معنی میں ہوتا ہے, اور ایتا تو خبر دینے کے معنی میں ہوتا ہے. اخبرنی جو ہوتا ہے خبر دینے کے معنی میں, تو یہ حمزہ جو آ رہا ہے یہاں پر استفہام کے معنی میں آتا ہے. یہ جو ہے انسان کو ڈرایا بھی جاتا ہے, سمجھایا بھی جاتا ہے, اور تھوڑا سا تنبیہ کے اعتبار سے, تنبیہ کے انداز میں اس کو سمجھایا جا رہا ہے. المنیو جو ہوتا ہے, میم نون یا, یہ جو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ جو آیت میں فرما رہے ہیں تم نون نطفہ تم ٹپکاتے ہو, ٹھیک ہے, اس کا اصل میں روٹ ورڈ ہے میم نون یا, المنیو. اس کے معنی اندازہ کرنے کے ہیں, یعنی کہ جو نطفے سے, جو قدرت الہی کے ساتھ میں نطفے سے
اللہ ताला ने उस चीज के लिए एक मुकद्दर किया हुआ है कि जो अल्लाह ताला पैदा करना चाह रहे हैं या जो चीज पैदा होने वाली है वो एक कैलकुलेटेड फॉर्म में है। ऐसे नहीं है कि कोई चीज हैपहैज़र्डली रैंडमली हो रहा है। हर चीज, एक देखने में कैसी क्रीचर लग रहा है ना, ये इंसान है, लेकिन ये इतना कैलकुलेटेड है, इतने उसके सेल्स जो है वो इतने डिवाइडेड है बॉडी पार्ट्स में कि वो जो सेल से हार्ट बनना है, दिल बनना है, वो दिल ही बनाएगा। जो फेफड़े बनने हैं, सेल्स अल्लाह ताला ने मुकर्रर करके रखे हैं, मुकद्दर करके रखे हैं, वो वही आज़ा को बनाएंगे। सर जितने सेल्स को अल्लाह ताला ने कह दिया है कि इससे इसका सर बनना है, वो सर ही बनेंगे। फेफड़ों की जगह दिल नहीं जाता, दिल की जगह गुर्दे नहीं आते, गुर्दों की जगह कुछ और चीज नहीं जाती है, हाथ जहाँ लगे हुए वहां पर पैर नहीं आ जाता, जहाँ नाक है वहां पर आंख नहीं आती। ये सारे का सारा ऐसे लोथड़े को देख के इंसान कैसे समझ, कोई कैसे कह सकता है कि ये एक ऐसी खूबसूरत शक्ल में आ जाएगा इंसान, जो कि देख के इंसान सोचे कि अच्छा ये मैं ही हूँ। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि पहले अपनी असलियत को तो देखो, तुम क्या थे। अअंतुम तखलुकून, ये आगे वाली जो आयत है, आगे आयत नंबर 59 में, अअंतुम तखलुकूनहु, क्या तुम, अल्लाह ताला फरमा रहे अअंतुम, ये बहुत ही तंबी की आयत है जो अल्लाह ताला बंदों से सवाल पे सवाल कर रहे हैं। हर जगह इस्तिफहाम आ रहा है। अफराअयतुम, यहाँ पर जो पीछे की आयत में जो अल्लाह ताला फिर अफराअयतुम, क्या तुमने देखा नहीं कि इस तरह के माने। अब यहाँ पर अल्लाह ताला फिर से सवाल करे कि तुम इसे पैदा करते हो, तखलुकूनहु, कि तुम पैदा करते हो इसको, अम, या हम है खालिकून, इसको जो पैदा करने वाले हैं। यानी इससे बच्चा तुम बनाते हो, जो तुमने नुतफे के अंदर जो बिल्कुल स्पर्म्स होते हैं, जो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, कुछ एक सेल है बहुत ही दूर, वो खूरदबीन से जो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, उतनी तो तुम्हारा वजूद था, वो वजूद तुमने टपका दिया। फिर उसके बाद में क्या किया तुमने कि तुम पैदा करते हो या हम पैदा करने वाले हैं। तो तुम जो अल्लाह ताला, देखिए एक इंसान है, खलका जो है असल में खल्क के मायने किसी चीज को बनाने के लिए, पूरी तरह अंदाजे लगाने के हैं। और कभी खल्क किस चीज के मायने में आ जाता है, ये मियाद की पहली दलील यहाँ से अल्लाह ताला जो इंसान की पैदाइश के बारे में अल्लाह ताला जो फरमा रहे हैं, इंसान की पैदाइश का, कि अल्लाह ताला फरमा रहे क्या, जो इंसान का जो पैदा होने का जो मरहला है, इसकी जो लंबाई, इसकी जो तूल, इसका जो टाइम पीरियड है, तुम इसे बार बार की खलकत देते हो या इसकी खालिक हम है, पैदा करने वाले हम हैं। तो कौन है जो उस बेकीमत नुतफे को हर रोज एक नई शक्ल देता है और खलकत के बाद नई खलकत से नवाजता है। अब इंसान खत्म हो गया, फिर से उसको खल्क किया, ये मायने आ गए, या फिर प्रोसीजर जो स्टेप बाय स्टेप वो फॉर्म हो रहा है, जो उसकी बतदरीज उसके अंदर एक चेंजेस आ रहे हैं, ये अल्लाह ताला उसको नवाज रहे हैं उस चीज से। तो हकीकतन ये तदरीजी जो तब्दीलियां हो रही है ना, वो एकदम इंसान जब देखे तो उसको ताज्जुब हो जाएगा। ये बड़ी ताज्जुब अंगेज बातें होती है, ताज्जुब अंगेज तब्दीलियां होती हैं। और जिन्होंने तमाम इंसान जितने लोग भी है, डॉक्टर्स है, दानिशमंद है, अक्लमंद है, सब अपनी अपनी अक्लों को लड़ा ले, वो सब हैरतज़दा रह जाते हैं कि तुम्हारी तरफ से है ये सारी खलकत और ये बतदरीज स्टेजेस ऑफ ग्रोथ तुम्हारी तरफ से है या अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से है। क्या वो जात जो इनको बार बार की खलकत पर कुदरत रखती है, बार बार पैदा हो रहा है ना इंसान, एक दिन होके कोई सारी की सारी फॉर्मेशन एक दिन में आके खत्म नहीं हो गई, ये बार बार अल्लाह ताला इसको कैलकुलेटेड फॉर्म्स में आ रहा है। आगे देखेंगे आप आयात में जो सुभान अल्लाह ताला बतदरीज जो बता रहे हैं, इतने प्यारे अंदाज में अल्लाह ताला इंसान को समझा रहे हैं कि एक ये जो खलकत के ऊपर जो कुदरत अल्लाह ताला रखने वाले हैं, ये क़यामत में मुर्दों को जिंदा करने पर कैसे अल्लाह ताला कासिर हो सकते हैं, कैसे आजिज हो सकते हैं कि तुमको मरने के बाद में तुम्हें दोबारा नहीं उठा सकते हैं। ये जो सूरह हज की आयत नंबर 5 में भी इसका जिक्र हुआ है। तो ये जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं ना, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो ईमान नहीं रखते, ये हमारे लिए भी है, क्योंकि हम अपने आमाल के एतबार से भी हम आज ये सोच रहे हैं कि आज हम नेक आमाल कर रहे हैं। जैसे मैं बार बार ये बताती रहती हूँ कि इंसान आमाल करता है क्योंकि दुनिया में उसकी जजा नहीं मिलती, दुनिया दारुल जजा है ही नहीं, ये दारुल अमल है, यहाँ पर सिर्फ अमल करना है इंसान को। तो जब इंसान दुनिया के अंदर ये सारी चीजें इंसान जब करता है, दुनिया में अमल करता है, तो उसके बाद में इंसान सोचता है मैंने इतनी नेकियां की फिर भी मैं ही परेशान हूँ। एक इंसान धोखा खा रहा है, वो सोचता है मैंने सबके साथ अच्छा किया, पता नहीं मुझे ही क्यों धोखा मिल रहा है। ये सारी चीजों में इंसान को याद करना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो कुदरत वाले हैं, जो सारी कायनात को चला रहे हैं, वो मेरी चीजों को अल्लाह ताला के पास में हिसाब किताब है, वो जानने वाले, वो कदरदान है। अल्लाह ताला हर अमल का कदरदान है, नेकियों के भी और गुनाहों की भी पकड़ भी करेंगे। तो ये दारुल अमल है। हम यहाँ पर किसी के अमल को देखकर ये जज नहीं कर सकते कि वो नेक है या गुनहगार है। खुद अपने अमल को देख के इंसान ये जज नहीं कर सकता कि ये मेरी नेकियों का सिला मिल रहा है या फिर मेरी गुनाहों की पकड़ हो रही है या फिर मेरे दर्जे बुलंद होने के लिए मेरे साथ आजमाइश हो रही है।
कोई नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये जो बार बार अपनी तख्लीक की जो कुदरत की अल्लाह ताला जो हमें बार बार दलीलें दे रहे हैं, ये हर किसी के लिए, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है। बाकायदा ये डेफिनेटली उन लोगों के लिए जो ईमान जो मियाद के ऊपर यकीन नहीं रखते हैं। लेकिन अगर हम गुनाह कर रहे हैं तो गोया कि हमें भी मियाद के ऊपर यकीन नहीं है, वरना फिर इंसान जब मर के उठाए जाने का यकीन रखेगा तो फिर वो गुनाह के ऊपर कैसे अपने आप को झुका सकता है ना? वो सोचता है भी इसकी मेरी पकड़ हो जाएगी तो चाहे कुछ हो जाए, दुनिया में तकलीफ उठा लूं, लेकिन मैं आगे गुनाह से बचता रहूं। आगे मियाद की दूसरी दलील है, नहनु, आयत नंबर 60 में, नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौत वमा नहनु बिमस्बूकीन, नहनु हमने, क़द्दरना तक़सीम की है हमने, बैनकुम तुम्हारे दरमियान, अल मौता मौत को, वमा नहनु और नहीं हम, बिमस्बूकीना यानी कि हारने वाले या फिर मगलूब होने वाले, हमने तुम्हारे दरमियान मौत को तकसीम कर दिया, यानी पैदा किया, फिर तुम्हारे दरमियान में मौत को अल्लाह ताला ने हर किसी के बीच में मौत को डिवाइड कर दिया, तकसीम कर दिया। ऐसे नहीं कि यकाएक सबके सब खत्म हो रहे हैं, ऐसा हो सकता था ना, अल्लाह सुब्हानहू ताला चाहते तो 1 लाख बच्चे पैदा हो जाते और अल्लाह ताला फिर 1 लाख को बड़ा कर देते एक साथ, फिर 1 लाख को सबको एक साथ मौत दे देते, फिर 1 लाख फिर से पैदा करते। ऐसा नहीं, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने क्या फरमाया, कद्दरना तकसीम किया है हमने तुम्हारे दरमियान में मौत को। एक बच्चा आज पैदा होता है, एक अगले लम्हे कोई बूढ़ा मर रहा है, कोई जवान मर रहा है, कोई यानी मौत भी तकसीम हो गई और पैदाइश भी तकसीम हो गई। हर कोई एक दिन में नहीं पैदा हो जाता, हर कोई एक दिन में बूढ़ा नहीं हो जाता, हर कोई एक दिन में मर नहीं जाता, किसी को किसी हिसाब से किसी को अल्लाह ताला मौत दे रहे हैं। तो ये तकसीम की हुई है मौत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। अभी जो दूसरी दलील है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हमने तुम्हारे दरमियान में मौत को मुकद्दर किया है। अब यहाँ पर अल कुदरतु, ये बूढ़ा इंसान, हमने पीछे भी पढ़ा था, वमा नुअम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क। तो ये जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे कि बूढ़ा इंसान जो होते हैं, बूढ़ों को बच्चों से अटैचमेंट क्यों होता है? क्योंकि वो उसी खलकत पे आ गए, पलट के आ गए वहां पर कि मैं भी ऐसा ही था, अब मुझे भी जाने का वक्त आ गया। ये हर बच्चा दुनिया में आने का एक वक्त होता है और जाने का वक्त होता है। अब उसे पता चल गया है कि जिस तरह से एक बच्चा दुनिया में आया है, वजूद इख्तियार किया है, मैंने भी जाना है इसको। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमा दिया क़द्दरना, अल कुदरतु हमने अज़ल में हुक्म दे, हमने अज़ल में यानी पहले, सबसे पहले हमने हुक्म दे दिया या फिर मुकद्दर कर दिया है। वमा नहनु बिमस्बूकिन, ये जो कदरना है, कुदरत अगर ये इंसान की सिफत हो, अल कदरा जो होता है ना, अगर ये इंसान की सिफत हो तो इससे मुराद क्या होता है? वो कुव्वत होती है जिससे इंसान कोई काम कर सकता है। हम कहते हैं ना एक कुदरत होती है, तो हमारे पास कुदरत से क्या मुराद है? अगर इंसान को हो तो वो कुव्वत होती है जिससे इंसान कोई काम कर सकता है। और अल्लाह ताला के लिए अगर ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, अल कुदरत या फिर अल कादिर अगर इस्तेमाल हो रहा है, तो अल्लाह ताला के कादिर होने से क्या मायने है? इसके मायने ये है कि वो आजिज नहीं है और अल्लाह के सिवा कोई दूसरी हस्ती मानवी तौर पर कुदरत कामिला के साथ मुत्तसिफ नहीं हो सकती। जो मानवी तौर यानी बामाइने अगर आप देख लेंगे तो कुदरत के साथ में हम किसी को जोड़ नहीं सकते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास जो कुदरत है वो किसी के पास भी नहीं होती है। अल्लाह ताला के सिवा कोई दूसरी हस्ती नहीं होती है जिसके साथ में हम वो क्वालिटी दे सकते हैं। हमारे पास जो कुदरत होती है वो मतलब हमारे पास ताकत को हम कहते हैं। तो हर अगरचे लफ्जी तौर पर इनकी तरफ इंसान की तरफ तो निस्बत कर सकते हैं कि भाई वो कुदरत वाले हैं, हम कह सकते हैं, ठीक है। अब किसी के पास माल की कुदरत है, किसी के पास ताकत की कुदरत है, किसी के पास कुछ और भी, आप लफ्जी तौर पे तो कह सकते हैं, लेकिन मानवी तौर पे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की सिफत ही है और अल्लाह ताला के साथ ही जोड़ी जा सकती है। इंसान के लिए सिर्फ कुव्वत के मायने में आ जाता है, कोई काम के करने की कुव्वत है। अच्छा, मसबूकीन जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया ना, वमा नहनु बिमसबूकीन, और हम आजिज, और हम हरगिज आजिज नहीं है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं। तो सबका हमने पहले भी कर लिया है, ठीक है, शायद सूरह यासीन में क्या सीन बा कौफ या फिर साबिक़ून में भी सबकत ले जाने वाले। असल मायने क्या था सबकत ले जाने के? हमने वहां पर भी किया था, असल मायने चलने भी आगे बढ़ने के, ठीक है। मजाजी मायने में क्या था? किसी काम का पहले से कतई तौर पर हो चुकना या किसी बात में फजीलत और इम्तियाज हासिल करना। जैसे साबिक़ून सबकत ले जाने वाले, आगे ही बढ़ने वाले हैं, तो ये किसी काम में या किसी बात में किसी चीज में फजीलत और इम्तियाज हासिल करने के मायने में। तो अच्छा, इसका एक और जो मायने आता है जो इस आयत में है, मैंने आपको बताया था ना, रूट वर्ड जब आप समझेंगे ना तो फिर यही वर्ड आएगा आपको बार बार, लेकिन
थोड़े थोड़े मायनों की तब्दीली के साथ आ जाएगा, तो आप समझ जाएंगे। हाँ, तस्बीह के लिए भी यही आया था, अच्छा वो तस्बीह के लिए आया था, सबहा था वहाँ पर, यहाँ पर सबका है, सबकत ले जाने के लिए। ऐसे आप लोग को समझ में आना शुरू हो जाता है। गिरफ्त और कब्जे से बाहर निकल जाना, ये मायने भी आते हैं। बिमसबूकीन जो है वर्ड है इसके, गिरफ्त और कब्जे से बाहर निकल जाने के। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वमा नहनु बिमसबूकीन, हम आजिज नहीं हैं और वो हमारी गिरफ्त और कब्जे से बाहर नहीं निकल सकते। इंसान को सिर्फ पैदा करके नहीं छोड़ दिया अल्लाह ताला ने। इंसान ने क्या किया था, नुत्फा टपका दिया था, उसके बाद में खलकत भी अल्लाह ताला ने फरमाई है, दुनिया में भी अल्लाह ताला ने लेकर आए हैं। उसके बाद में वो जवान हो गया, सारा कुछ होने के बाद में अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहे हैं कि हर इंसान के बीच में, सबके दरमियान में हमने मौत को तकसीम कर दिया है। और फिर उसके बाद में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अभी भी उसके ऊपर से कंट्रोल नहीं किया हमारा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वमा वमा नहनु बिमसबूकीन, आगे की आयत इसके साथ में जुड़ी हुई है, अला अन नुबद्दिल अमसालकुम व नुनशिअकुम फीमा ला तालमून, इस बात पर, आला इस बात पर, अन नुबद्दिला कि हम बदल डालें, अमसालकुम तुम्हारी शक्लों को, यानी तुम जैसों को, और व नुनशिअकुम और नए सिरे से हम पैदा करेंगे तुमको, नुनशिअकुम हम पैदा करेंगे तुमको, फी इसमें, माला तालमून जो तुम नहीं जानते। क्या तुम्हारी शक्लें, यानी हमें चीज पे आजिज नहीं है कि तुम्हारी पिछली आयत से इसको जोड़ के अगर आप मायने समझना है तो पिछली आयत के साथ में आप देखें, इसमें मैं बताती हूँ, ये आयत में ला है ना यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर रुकेंगे नहीं तो मीनिंग इसका कंटिन्यू होता है। अगर एक ही मीनिंग में पढ़ेंगे ना, तो हमने तुम्हारे दरमियान मौत को तकसीम किया है और हम इस चीज से आजिज नहीं है कि तुम्हारी शक्लें बदल दे और किसी ऐसी शक्ल में तुम्हें पैदा कर दे जिसको तुम नहीं जानते। ये क्या मतलब हो रहा है इसके बारे में, ये मियाद की तीसरी यहाँ पर दलील अल्लाह सुब्हानहू व तआला बयान फरमा रहे हैं कि तबद्दुल जो होता है इससे क्या मुराद है, और मसला से क्या मुराद है, और नशा से क्या मुराद है। यहाँ पर तबद्दुल का मायने क्या होता है कि एक चीज को दूसरी की जगह रखने के है। ठीक है, मैं आपको इसको एक्सप्लेनेशन में समझाती हूँ कि क्या मतलब है इस आयत का। मौत तो दे दी है, फिर एक को दूसरे से कैसे तब्दील किया जा रहा है, इसके मुफस्सिरीन ने क्या अक़वाल लिए हैं कि इसके मायने एक चीज को दूसरी के साथ दूसरी की जगह रखने के, ये एवज से भी आम तौर पे माना जाता है या इसको समझा जाता है कि जैसे कि क्या होता है, हम कोई चीज के बदले में कोई चीज लेते हैं या दूसरी चीज लेना, उसमें असल एवज जो कहते हैं, एक्सचेंज जो होता है ना, उसमें शर्त होती है, आपने एक चीज दी उसके बदले में दूसरी चीज ले ली। अब यहाँ पर आप जैसे पैसे दे रहे हैं, कोई चीज खरीद रहे हैं, तो शर्त हो जाता है। एवज जब हम कहते हैं तो एक्सचेंज जो होती है, चीज के बदले में ये लेना है, वहां पर तबद्दुल इस्तेमाल होता है। ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह कहते हैं हम, तो फितरत इलाही में तब्दीली नहीं हो सकती। जो जैसे किसी को मौत आ गई तो अब इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं है, फितरत इलाही, अब मर गया इंसान तो उसके बाद में फिर वो जिंदा होकर दुनिया में नहीं आ सकता। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसी चीज को यहाँ पर फरमा रहे हैं कि तब्दील मुतलक तगय्युर को कहते हैं, चाहे उसकी जगह दूसरी चीज ना लाएं। पहले एवज जो होता है क्या होता है, उसके बदले में दूसरी चीज लाना शर्त होती है, और तब्दील जो होती है उसके अंदर क्या होता है, दूसरी उसकी जगह पर कोई और चीज नहीं आती है, बस तब्दील हो जाती है, वो यहाँ से मुंतकिल होकर कहीं और चली गई। अब अल मसलू जो होता है, मीम सा लाम के मायने हैं ऐसी बात के जो किसी दूसरी बात से मिलती जुलती हो और इनमें से किसी एक से दूसरी का मतलब वाजे हो जाता हो। अभी आप थोड़ा सा मीनिंग समझने की कोशिश करें, मैं इसको आपको एक्सप्लेनेशन में जब समझाऊंगी तब आपको सही अंदाजे से समझ आ जाएगा इंशाअल्लाह। तो मौत को हमने क्या किया, मुकद्दर किया है। तो इस बिना पर अल्लाह ताला ने इस बिना पर इंसान की मौत को मुकद्दर नहीं किया कि हम हयात जाविदानी नहीं दे सकते। समझने की बात है, क्यों अहम है यह आयत, इसको बहुत गहराई से समझना इसीलिए है क्योंकि इंसान के लिए मौत क्यों दी है अल्लाह ताला ने, इसलिए नहीं दी है कि तुमको अल्लाह ताला हयात जाविदानी नहीं दे सकते। जाविदानी किसे कहते हैं कि इंसान हमेशगी की जिंदगी हासिल कर ले। ठीक है, अल्लाह ताला को ऐसे नहीं है कि अल्लाह ताला आजिज है कि अल्लाह ताला किसी को हयात जाविदानी नहीं दे सकते। मकसद ये था कि तुम में से एक गिरोह को अल्लाह सुब्हानहू व तआला उठा ले और उसकी जगह दूसरे गिरोह को ले आए, और अंजाम क्या होगा इसका, तुम्हें ऐसे जहान में कि जिसे तुम नहीं जानते नई खलकत बख्शे, यानी दुनिया से मुंतकिल करके फिर अल्लाह ताला ऐसे जहान में लेके चले गए, आलम बरज़ख में होता है, उसके बाद में फिर आलम आखिरत, आलम महशर में होगा, फिर उसके बाद में आलम जन्नत में होगा वो, या फिर जहाँ कहीं अल्लाह ताला जो उसका अबदी आलम रहेगा वहां पर वो पहुंच जाएगा।
تو یہ جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں یا پھر منتقل ہو رہا ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر، اس کا انسان کی موت کا مقصد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو حیات جاویدانی نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ تو قدرت رکھنے والے ہیں، اگر چاہے تو کسی کو 1000 سال کی عمر دے دے، 5000 سال کی عمر دے دے، تو پھر موت کا کیا مطلب ہوا؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اسی کی بات کو سمجھا رہے ہیں. تو ان دو آیتوں کی تفسیر میں ایک اور بھی پہلو ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہرگز عاجز اور مغلوب نہیں ہے. جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ پیچھے کہ یہ والی جو اس کا جو لفظ تھا وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، کہ ہم عاجز اور مغلوب نہیں ہیں، یہاں پر کہ انسان اس سے کہ ایک گروہ کو لے جائیں اور دوسرے گروہ کو اس کا جانشین بنا دے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی ایک ترتیب وار سارا نظام چلا رہے ہیں. اَلَا أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ، اس جملے کی دو تفسیریں. ٹھیک ہے، یہاں پر جو یہ جو آیت میں آپ کو جو بتا رہی تھی کہ بہت اہم امپورٹنٹ آیت ہے، اعلیٰ ان نبدل امثالکم، اس کی دو تفسیریں آئی ہیں. اس آیت میں گفتگو کیا ہے؟ اس دنیا میں قوم جو ہوتی ہے نا، ایک قوم کی تبدیلی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو یہ اقوام کی جو تبدیلی اس کے بارے میں، ایک قوم آتی ہے پھر مر جاتی ہے، اس کی جگہ دوسری قوم آ جاتی ہے. اب یہ پہلی تفسیر ہو گئی. ٹھیک ہے، دوسری تفسیر کیا ہے؟ دوسری تفسیر کے مطابق امثال سے مراد خود انسان ہے جو قیامت میں دوبارہ پلٹ آئیں گے. انسان مر گیا، اس کے بعد میں دوبارہ پلٹ کے آ جائے گا. یہ آیت سے مراد جو مفسرین نے لکھا ہے. اور مثال کا لفظ کس لیے آیا ہے؟ جو مثل آیا نا، المثل، اس کا یہ لفظ کس کے لیے آیا ہے کہ ایک کہ انسان اپنی پہلی تمام خصوصیت کے ہمراہ واپس نہیں آئے گا، بلکہ ایک اور ہی زمانے میں ہوگا اور جسم اور روح کے اعتبار سے نئی خصوصیات کا حامل ہوگا. جیسے وہ جنت میں پہنچ گیا تو پھر انسان کا جسم، جیسے ہم نے پڑھ لیا آلریڈی کہ جسم بھی اس کا اتنا خوبصورت ہوگا جو دنیا میں بدصورت ہوتا ہے. بوڑھے ہو گئے وہ حالت میں نہیں ہوں گے، آدم علیہ السلام کی حیت میں ہوں گے، پوری ہائٹ بھی ان کی چینج ہو جائے گی، بال بھی ان کے ہو جائیں گے، بے ریش ہوں گے، وہ خوبصورتی بھی ان کی اتنی زیادہ ہوگی، سارا کچھ ان کا تبدیل ہو جائے گا اور ان کی روح بھی الگ ہو جائے گی وہاں پر. یہ سارا حساب کتاب ہونے کے بعد کی بات ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارا کچھ ہونے کے بعد میں وہ ایک نئے حیت میں ایک نئی جگہ پر پہنچ جائے گا. تو کچھ چند مفسرین نے یہ تفسیر لی ہے اور ایک چند مفسرین نے قوموں کا تبدیل ہونا لیا ہے. تو دونوں بھی چیزیں ممکن ہے، لیکن راجح قول یہی کہا گیا ہے کہ پہلی تفسیر زیادہ مناسب ہے کہ جو انسان کا یہاں پر جو مرنا ہے اور اس کی بدل دوسرا تبدل جو ہو رہا ہے یہاں پر، یہ بدلنا کیا مراد ہے؟ الا ان تبدل جو کرے، الا ان تبدل امثالکم، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک قوم کا مرنا اس کی جگہ پہ دوسری قوم کا آ جانا. کیونکہ ہمارے پاس کائنات جو دنیا میں سسٹم چل رہا ہے وہ اسی طرح سے ہو رہا ہے. لوگ مر رہے ہیں، آ رہے ہیں. قوم سے مراد ایک پرٹیکولر قوم نہیں ہے، لوگ مر رہے ہیں. گروپ آف کیٹیگری ہوتی ہے لوگوں کی، وہ مر رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں، نئے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. یہ ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت ہے اور میعاد کا انسان کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور باقاعدہ ایک گروہ انتقال کرتا ہے اور دوسرا اس کی جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو پیدا فرما دیتے ہیں. اس کا یہ عمل کوئی نہ کوئی مقصد اپنے اندر رکھتا ہے. ہمارا، جیسے میں آپ کو بار بار یہی کہتی ہوں کہ انسان کو مقصد سمجھنا چاہیے. آیتوں کا مفہوم سمجھ لے، گرامر سمجھ لے، میننگ سمجھ لے، سب کچھ سمجھ لے، لیکن اگر مقصد ہی سمجھ نہیں آئے تو پھر وہ آیت ہم سمجھے ہی نہیں ہے. اگر صرف دنیاوی زندگی مقصود ہوتی تو پھر مناسب تھا کہ انسانی زندگی جو ہوتی ہے وہ جاویدانی ہوتی، نہ اس قدر مختصر اور ہزارہا تکلیف سے لبریز کہ انسان کی جو آمد رفت ہے اس کی کوئی قیمت ہی نہیں باقی رکھتی. اتنی چہل پہل، بھاگ دوڑ، تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. اگر یہ سارا کچھ زندگی انسان کی جو انسانی زندگی جاویدانی کے لیے ہوتا سارا کچھ، یا پھر لمبی حیات مل جاتی، یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ بنایا ہے اس بنا پر کہ موت کا قانون بڑی عمدگی سے یہ گواہی دیتا ہے کہ دنیا ایک گزرگاہ ہے. اور کیا ہے یہاں پر؟ ہماری یہ منزل نہیں ہے، یہ ایک پل ہے، نہ کہ یہ ہمارا مقصد ہے. اس پہ سے ہم کو گزر کے جانا ہے. اگر منزل ہوتی اور مقصد ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ یہاں پر دوام ہوتا، ہمیشگی ہوتی، جاویدانی ہوتی. وہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اتنا کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے میں نے، لیکن سب موت کو تقسیم کر دیا، پھر تم کو ایسے جہان میں لے کے چلے جائیں گے جس کے بارے میں مالا تعلمون. اللہ تعالیٰ یہ آیت میں فرما رہے ہیں کہ وَنُنشِئَكُمْ فِي، اب یہاں پر جو فرما رہے ہیں فی ما لا تعلمون، جو فرما رہے ہیں کہ تمہیں ہم پیدا کرتے ہیں ایسی صورت و شکل میں جسے تم نہیں جانتے. ظاہر ہے یا قیامت میں انسان کی خلقت کی طرف اشارہ ہے نا، جو ممکن ہے اس دنیا کی موت و حیات کا مقصود ہو.
انسان دنیا میں ہے، اتنی تکلیفیں اٹھا رہا ہے، کوئی خوشی سے گزار رہا ہے، کوئی تکلیفوں میں گزار رہا ہے، بہرحال یہ سفر کو پورا کر رہا ہے، یہاں کی جو زندگی ہے عارضی اس کو پورا کر رہا ہے۔ تو یہ کیوں ہے کہ وہ قیامت میں انسان کی خلقت کو دوبارہ پیدا کرنے کی طرف ہی تو اشارہ ہو رہا ہے نا، میعاد کی طرف ہی تو اشارہ ہو رہا ہے۔ تو پھر انسان کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں مرنے کے بعد میں کیسے اٹھائے جاؤں گا، مجھ سے کیا حساب کتاب ہوگا، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کچھ اس کے بارے میں میری پکڑ بھی ہوگی یا نہیں۔ تو ضمنی طور پر جو اوپر والی جو آیت ہے نا، یہ جو پہلے کی جو آیت ہے 60 اور 61 حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ کیا ہے، ہم تمہیں ایک نئی شکل اور صورت دیں گے، نئے حالات اور کیفیت میں پیدا کریں گے جس کی تمہیں خبر نہیں ہے۔ اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتا دیا کہ موت ہے، تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور ہم تمہیں ایک نئی جگہ پیدا کریں گے۔ اب وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، تمہاری جگہ کوئی اور کو بدل دیں گے، پھر تم کو تمہاری شکل کو بھی بدل دیں گے، تمہاری صورت کو بھی بدل دیں گے، پھر تمہیں ایک اور جگہ پیدا کر دیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 62 میں، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى، اور البتہ تحقیق جان لیا تم نے، نشأۃ الاولیٰ، پیدائش کو پہلی دفعہ کی، فلولا تذکرون، تو کیوں نہیں تم نصیحت پکڑتے، یعنی اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، پھر کیوں نہیں سبق لیتے ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نشأۃ الاولیٰ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی چیز کو پیدا کرنا اور اس کی پرورش کرنے کا نشأ، نون شین عین نشأ ہے، النشأ والنشأۃ، ٹھیک ہے، یہ دونوں لفظ کے لیے نشأ کسی چیز کو پیدا کرنا اور اس کی پرورش کرنا۔ ذکر بار بار آتا ہے، تذکرون بھی آیا تھا، ذکر بھی آیا تھا جو نصیحت کے لیے ہے، ہم نے سورہ یاسین میں بھی کیا تھا، وہاں پر نصیحت کے معنی لیا گیا تھا۔ یہاں پر ذکر ہم نے کر لیا تھا، ذال کاف را اس کا حروف مادہ ہے، اور دل یا زبان پر کسی چیز کے حاضر ہونے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دل میں کوئی چیز حاضر ہو، جو کوئی چیز کسی چیز کا، یا پھر زبان پر ہم جسے ذکر کہتے ہیں یا پھر نصیحت کہتے ہیں۔ اس بنا پر بعض نے کہا ہے کہ ذکر کے دو قسم ہوتے ہیں، ذکر قلبی اور ذکر لسانی۔ ہم نے وہاں پر سورہ یاسین میں کیا تھا نا، ذکر جو ہوتا ہے قرآن کے لیے، ذکر جو آتا ہے وہ قرآن کے معنی میں آتا ہے، نصیحت کے معنی میں آتا ہے، اور زبانی ذکر کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اب یہاں پر جو آ رہا ہے اس کا ذکر دو قسم کا ہوتا ہے، ذکر قلبی اور ذکر لسانی، پھر ان میں ہر دو کی ایک دو قسم ہوتی ہے۔ اچھا، ذکر قلبی آپ کو پتا ہے، دل میں جو کوئی چیز انسان کی حاضر ہونے کے معنی میں ہے نا، تو پھر کیا ہو گیا، دل کے اندر کوئی چیز کا یاد آ جانا، زبان کے اوپر سے آپ کوئی چیز کی ادائیگی کر رہے ہیں، تو یہ دونوں ذکر میں آ جاتا ہے، ذکر قلبی اور ذکر لسانی۔ اچھا، ان میں سے پھر دو قسم پر ہے، کیسے؟ سب سے پہلے یہ بات ہوتی ہے دیکھیں، ہم کبھی کبھی اپنے عام زبان میں بھی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں بہت یاد کر رہے تھے، کسی کو ہم کہتے ہیں نا عموماً، آپ بہت یاد آ رہے تھے، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ نے ہمیں یاد کیا، تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی بھولے ہی کب تھے جو آپ کو یاد کریں، ہے نا۔ ایک ہوتا ہے کسی کو آپ بھول گئے، پھر آپ کسی کی یاد دہانی کروانے پر آپ کو یاد آ گیا کہ ارے ہاں وہ۔ ایک ایسا ہوتا ہے جسے آپ بھولتے ہی نہیں ہے کبھی، تو یاد اسی کو کیا جاتا ہے جسے بھولا جائے۔ تو ذکر کے بھی یہی دو قسم ہوتی ہے، ذکر قلبی میں ایک انسان بھول کے بعد میں کسی چیز کو یاد کر لے، یا پھر بغیر بھولے کے کسی چیز کو ہمیشہ یاد رکھے اور ہر لمحہ اس کو یاد رہے، تو ذکر قلبی اور ذکر لسانی دونوں میں یہ چیز ہوتی ہے۔ ہم اللہ کا ذکر بھی کبھی ہم کاموں میں بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ جیسے ہی کسی کو دیکھیں، کوئی آپ کو نصیحت کرے پڑھنے کے بارے میں، تو آپ فوراً ذکر شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر اگر ایسا ہوتا ہے کسی کا، تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھولے ہی نہیں کبھی، ہماری تو زبان رب اللسان ہے، ہماری تو زبان چلتی ہی رہتی ہے ہمیشہ اللہ کے ذکر میں، گیلی ہے اللہ کے ذکر میں۔ تو یہ ذکر قلبی بھی ہوتا ہے، پھر ذکر لسانی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو مراد ہے تذکرون، اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں تذکرون، تم نصیحت پکڑو، تم دھیان رکھو، یہ معنی میں یہاں پر آ رہے ہیں۔ ذکر یذکر، ابواب جیسے جیسے چینج ہو جاتے ہیں نا، تو اس طرح سے یہاں پر بھی ہو جاتا ہے، تفاعل باب سے ہوتا ہے، تو اس طرح سے اس کے میننگز بھی چینج ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، تم نصیحت پکڑو یا تم دھیان رکھو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر جو آیت میں فرما رہے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى، تو یہ جو آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ البتہ تم نے تو جان لیا ہے نا، تم نے تو اپنی اصلی نشأۃ الاولیٰ یعنی اپنی پہلی دفعہ کی پیدائش، تو پھر تم کیوں نہیں نصیحت پکڑتے ہو؟ یعنی تم ایک چھوٹے سے نطفے تھے، اس کے بعد تم جوان ہوئے، پھر اس کے بعد تم مر گئے، پھر تمہارے دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا، یہ تو تم نے دیکھ لیا، اپنی نشأۃ الاولیٰ کو تو تم نے دیکھ لیا۔ تو اس آیت میں میعاد کی چوتھی دلیل کا ذکر ہے کہ تم نشأۃ اولیٰ اس جہان کو جان چکے ہو، تو کس طرح قائل نہیں ہوتے کہ دوسرے جہان اس کے بعد ہے؟
انسان کو بار بار یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم کیوں نہیں مانتے اس چیز کو، کہ سامنے سے مر کے چلے جا رہے لوگ، یہاں جاویدانی زندگی ہی نہیں ہے کسی کی، سب جانے والے ہیں، تو پھر یہ جا کے کہاں جا رہے ہیں؟ ایک تم سارے اعمال کر کے، ایک انسان نیکی کر کے تکلیفیں اٹھا کے چلا گیا، تو پھر کیا اس کی نیکیاں کہاں گئی پھر؟ تو یہ جو، اچھا اس دلیل کو دو طرح سے بیان کیا جا رہا ہے، کیسے؟ مثال کے طور پر اگر ہم کہیں ایک جنگل ویران بیابان میں آپ جا رہے تھے، وہاں پر آپ نے دیکھا کہ بہت اچھا محل ہے، بڑی خوبصورتی سے آراستہ کیا گیا، آپ اندر جا کے دیکھے رومز بھی ایسے ہیں، بڑی ڈیکوریشن ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، خوب اچھے انداز میں، بڑے عمدہ انداز میں اس کو سجایا گیا. لیکن اگر کوئی آپ سے یہ کہہ دے کہ یہ مسافر خانہ ہے، کوئی مسافر جو گزرتا ہے وہ ایک رات بھر رہ کے چلا جائے، تو آپ کہیں گے کہ بھئی گھنٹوں کے رکنے کی جگہ کو اتنا زیادہ آراستہ کیوں کیا گیا؟ یہاں پہ تو کوئی ٹینٹ لگوا دیتے، کوئی بیڈز ڈال دیتے، بندہ 1 2 4 گھنٹے ہی تو رک کے جانا ہے، یا اتنی خوبصورتی سے اس کو ڈیکوریٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ایک انسان کی موٹی عقل بھی یہ چیز کہتی ہے. تو اسی طرح سے یہ دنیا اتنی عظمت کے ساتھ میں، یہ جو تمام جو ہم جو سولار سسٹمز پڑھ رہے ہیں، جو سورج ہے، چاند ہے، ساری چیزیں انواع و اقسام کی زمین میں بسنے والے جو مخلوقات ہیں، یہ تمام چیزیں صرف ایک چھوٹے سے مقصد، یعنی انسان کی چند روزہ زندگی کے لیے بنائے گئے ہیں. سوچنے کی بات ہے، بہت گہری بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو غور کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جو کائنات کی خلقت کی ہیں، یہ تمہارے چند روزہ زندگی کے لیے، جو کہ آج کل تو 50 60 سال بہت ہے، کوئی 80 سال جی لیا تو بہت ہے، 100 سال تو ہم بہت ہی کم سنتے ہیں کہ کوئی 100 سال جی رہا ہے. تو یہ 50 60 سال تمہاری زندگی جو ہے اس کے لیے بنائی گئی ہے ساری کچھ؟ نہیں نا. انسان سوچتا ہے کہ اتنی آراستہ، اتنی خوبصورت محل اگر کہیں بیابان میں بنایا جائے چند گھنٹوں کے لیے، تو وہ سوچے گا کہ کیا ضرورت تھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں روئے زمین کے اوپر رکھنے کے لیے چاند سورج ستارے، اتنی خوبصورت ندیاں، جھاڑ پہاڑ، پرندے چرندے، ہمیں ہمہ اقسام کے کھانے کھلانے، فروٹس، میوے، ہر قسم کی چیز جو جنت میں ہے اس کی تشبیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کر دی ہے. وہ کہ صرف ایسے ہی بنا دی ہے؟ نہیں نا. تو یہ چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ سوچنے پہ انسان کو آمادہ کر رہے کہ یہ جو جہان کی خلقت ہے، اگر ہم سوچیں کہ چند سال کی زندگی انسان کی اس کے لیے بنائی گئی ہے، تو ہم سوچیں کہ خلقت فضول اور لا حاصل ہوتی. لیکن اصل بات یہ نہیں ہے. یہ جو عظیم مقامات ہے نا، انسان جیسے صاحب شرف وجود کے لیے بنائے گئے، ہمارے لیے. ہمیں صاحب شرف فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت اکرام دیا ہے. انسان کو تو اشرف المخلوقات کیوں کہا گیا؟ تمام جتنی مخلوقات ہے اس میں سے سب سے زیادہ اشرف، صاحب شرف ہے انسان. ہمارے لیے بنا گیا. کیوں بنایا ہے؟ تاکہ اس سب کو دیکھ کر انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کو پہچانے. ایسی معرفت جو آنے والی زندگی کے لیے ہمیں اپنا سرمایہ بنانے کے لیے وہ وقت ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں، ہے نا. ہماری جو آنے والی زندگی ہے اس کے لیے ہمارا سرمایہ ثابت ہو جائے. یہ ہمارا جو وقت ہے ہم اس کے ساتھ میں ٹریڈنگ کر لیں. جیسے میں آپ کو پہلے بھی سورہ یاسین کے ٹائم پہ بتائی تھی کہ یہ جو ہمارے ہاتھ میں جو وقت ہے یہ ایسا ہے جیسا کہ برف ہے. یہ تو برف کا سودا ہے. اگر آپ نے اس برف کو بیچ کے پیسے نہیں کما لیے تو چند لمحات آپ کے پاس رہے گا تو یہ پانی بن جائے گا، جو آپ کے ہاتھ میں ایک قطرہ بھی نہیں آئے گا اس کا پانی. آپ نے پگھلتے ہوئے برف کو دیکھا ہے نا. پگھلتے ہوئے برف جو کٹوری میں آ جاتی ہے وہ آپ کے ہاتھ میں لگتا ہے کیا؟ نہیں لگتا، وہ تو بہہ کے چلا جاتا ہے. تو ہمارا تو وقت ایسے ہی برف کا سودا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں ان دلیلوں کے ذریعے سے کہ تم یہ جو دنیا میں سورج چاند ستاروں کے جو مزے لوٹ رہے ہو، بیٹھ کے کھانے پینے کے سارے کچھ کھا پی رہے ہو، جو رہ رہے ہو، نیند تمہیں دی گئی ہے، دن تمہیں دیا گیا ہے، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ تمہاری چند سالہ زندگی ہے تم عیش کرو اور چلے جاؤ مجھے بھول کے. تو یہ جو آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو تم کیوں نہیں نصیحت پکڑتے؟ تم اپنی اس زندگی کو اپنے آنے والی زندگی کا سرمایہ میں کیوں نہیں تبدیل کر رہے ہو؟ یہ تو ہمارا سرمایہ ہے جو ہم دنیا میں رہ رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے یہی طلب کر رہے ہیں. آیت نمبر 63 جو ہے آگے کی، یہ بہت ہی بہترین دلیل ہے. سبحان اللہ. سورہ واقعہ کا جو فضیلت آئی ہے کہ یہ پڑھنے والا غنی ہو جاتا ہے تو وہ دل کا غنی ہو جاتا ہے. ڈیفینیٹلی وہ بھوکا نہیں رہ سکتا، کیونکہ جب اس کا یقین یہ ہو جائے کہ یہ ساری کائنات کا چلانے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے اور میں دنیا میں اپنی آخرت بنانے کے لیے آیا ہوں، جب انسان کو یہ یقین ہو جائے تو پھر اس کو سوکھی روٹی دے دے گی تو بھی کھا لے گا.
اس کا دل ایسا ہو جائے گا کہ اس کو پھر کوئی چیز کی پرواہ نہیں رہے گی، چاہے اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں کھلائے، چاہے کچھ نہ کھلائے، چاہے بیماریوں میں اس کو لپیٹ دے، چاہے صحت مندی میں رکھے اس کو ہر چیز میں وہ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنے نشأۃ الاولیٰ کو سمجھ لیا، اس سے نصیحت پکڑ لی اس نے کہ میری پیدائش یہاں پر کیوں ہے، کس طرح سے میں دنیا میں آئے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں فلولا تذکرون، تم کیوں نہیں نصیحت پکڑتے؟ جو نصیحت پکڑ لے گا وہ اپنے وقت کو کارآمد کر لے گا۔ آگے جو آیت نمبر 63 ہے، افرأیتم ما تحرثون، کیا بھلا دیکھا تم نے، یعنی غور کیا تم نے، یہاں پر بھی دیکھیں حمزہ استفہام کے، افرأیتم، کیا تم نے دیکھا، یہاں پر بھی میں آپ کو جیسے بتا رہی ہوں استفہام کے جو معنی آ رہے ہیں، رآ یعنی تم نے دیکھا، دیکھنے سے کیا مراد ہے کہ تم دیکھنا آنکھوں کا دیکھنا نہیں ہے، عقل کا دیکھنا ہے، یہاں پر تنبیہ ہے، غور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما تحرثون، کہ بیج تم بوتے ہو، جو تم بیج زمین میں ڈال رہے ہو نا، کیا تم نے دیکھا ہے اس کو، کیا تم نے غور کیا اس کے اوپر؟ یہ جو حرف جو ہوتا ہے ہا را تا، اس کی حروف مادہ حروف اصلی الحرف کہتے ہیں، کہ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ زمین میں بیج ڈالنے اور اسے جو زراعت کے لیے تیار کرنے کے، زمین کو پہلے آپ کھودتے ہو، نرم کرتے ہو، پھر اس میں بیج ڈالتے ہو، پھر ہلکا پھلکا سے اس کو کور اپ کر دیتے ہو، تو یہ اس کے تیار کرنے کے بعد، اور کھیتی کو بھی الحرث کہتے ہیں، کھیتی جو ہوتی ہے اس کو بھی یہی کہا جاتا ہے، تو اور کھیتی سے زمین کی آبادی ہوتی ہے، اس لیے حرث جو ہے بمعنی آبادی کے بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیونکہ جہاں کھیتی ہوتی ہے وہاں پر آبادی ہوتی ہے، تو اس کے بھی معنی آ جاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ اسی دونوں آیتوں کو ملا کر اس کی تشریح ہوگی، تو یہ میعاد کی 5ویں دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ اَأَنتم، پھر یہاں سے استفہام آ گیا، دیکھیں اَأَنتم تزرعونہ، یہ 5ویں دلیل ہم کر رہے ہیں میعاد کی، اَأَنتم تزرعونہ، کیا تم اگاتے ہو اس کو، یہ جو تم نے بیج زمین میں ڈالا ہے، ام نحن الزارعون، یا ہم اگانے والے ہیں اس کو، یعنی ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الزرع جو ہے، اب دیکھیں یہاں پر آپ نے بیج ڈالا زمین میں، اس کے اندر سے درخت نکلا، آپ نے کیا کیا تھا، صرف بیج ڈالا تھا، اس کے بعد کا جو پورا پروسیجر ہے یہ سارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کاملہ سے ہو رہا ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا، چند بیج اس میں ڈالے جاتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، کچھ بیج اگ جاتے ہیں، کچھ بیج مر جاتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جتنے بیج ڈالا ہے اس کو وہ پروان چڑھ جائے۔ تو زرع جو ہوتا ہے، زرع الزرع، اس کے جو معنی زارعین، اس کے معنی اصل معنی ہے جو نباتات ہوتا ہے نا، نباتات جھاڑوں کو کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پلانٹس کو، تو امبات کے معنی میں یعنی اگانے کے ہیں، اور یہ کھیتی اگانا دراصل اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت سے ہو رہا ہے، انسان کے کسب سے یا اس کے ہنر کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ کسب یعنی جو میں نے آپ کو پہلے بھی ہم سورہ یاسین یکسبون، جو اپنے ہاتھوں سے جو کماتا ہے، یعنی اس کے ہاتھوں کی جو محنت ہے وہ تو اوپری محنت کر رہا ہے، پانی بھی ڈال رہا ہے، نرم کر رہا ہے مٹی، دوا بھی ڈال رہا ہے، سارا کچھ کر رہے ہیں، وہ کام تو کر رہا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس میں سے زراعت نہیں اگ رہی ہے، زراعت کا اگنا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، اس میں جو کھیتی اگتی ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، وہ بارش بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے کسی کسی کھیتی ایک دم لہلا جاتی ہے، کسی کی ایسے ہی سوکھی رہ جاتی ہے، حالانکہ دونوں برابر محنت کرتے ہیں کھیت میں۔ تو سورہ یاسین میں یہ، اچھا یہ جو سورہ میں ہے اس میں ہم نے جیسے 7 دلیلیں ہم نے سورہ یاسین میں کی تھی، اس میں بھی 7 دلیلیں میعاد کے بارے میں آئی ہیں، اب اس میں سے ہم نے 4 دلیلیں پڑھ لی ہے، اب یہ آیت میں 5ویں دلیل ہے، اور آنے والی آیات میں 3 اور دلیلیں ہیں۔ تو ان دلیلوں میں سے ایک کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دانوں کی خلقت سے تعلق رکھتی ہے، جو آپ بیج زمین میں ڈال رہے ہیں نا، اس سے خلقت کیسے ہو رہی ہے۔ دوسری پانی سے، جو آگے والی آیت ہے اس کے بعد میں آگ سے متعلق ہے۔ تو انسانی زندگی میں 3 چیزیں ہی اہم ہے نا، دانا، آگ، پانی، یہ تینوں چیزیں بہت اہم ہیں۔ نباتات کے دانے جو ہوتے ہیں، نباتات کے دانے کیا ہیں، انسان کی غذا کا اہم ترین جز ہے، ہم جو کھاتے ہیں وہ دانوں سے، سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا نا کہ بعض تو ایسے ہیں تو جو تم اس کو کہ تم اس کو اگاتے ہو، تم نہیں اس کے اندر کوئی تبدیلی لاتے ہو، یا پھر تمہارے ہاتھوں نے نہیں بنایا، یا پھر کچھ جو معنی دو ہم نے کیا تھا، ماں نافیہ کے بھی کیا تھا اور ماں موصولہ کے بھی کیا تھا ہم نے وہاں پر، تو اس کا کیا مراد ہو گیا تھا، موصولہ جو تمہارے ہاتھ تیار کرتے ہو، جو تمہارے ہاتھ نہیں تیار کرتے، یہ دونوں معنی آ گئے تھے، یعنی کھیتی جو اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں زمین میں سے، سیم وہی نہج کے اوپر یہاں پر بھی ہم کر رہے ہیں کہ ان دلیلوں میں سے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نباتات کے دانے انسانی غذا کا اہم ترین جز شمار ہوتے ہیں، اور پانی جو ہے اصل میں اہم ترین پینے کی چیزوں میں سے، مشروبات میں سے، اور آگ کیا ہے، بغیر آگ کے آپ پکائیں گے کیسے، غذائی مواد جو ہوتا ہے، اگر اس کو ہماری جو زندگی میں جو ہم ہر چیز کو پہلے دانوں کو الگ کرتے ہیں، پھر پانی میں بھگوتے ہیں، پھر اسے پکاتے ہیں، کوئی نہ کوئی پروسیجر میں آگ، پانی اور دانے تو ہماری زندگی کی ضروریات میں سے ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اس میں جسے تم کاشت کرتے ہو، کبھی غور کیا ہے؟ کاشت کرنا جو ہوتا ہے، ایک دونوں میننگس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ ایک بات ہو گئی. ٹھیک ہے، پہلی آیت میں کیا تھا؟ تحرسون، جس کا مادہ الحرس تھا، ہا را سا، جو کاشت کرنے کے معنی میں آتے ہیں، یعنی بکھیرنا اور انہیں کوئی چیز کے لیے نشو نما کے لیے آمادہ کرنا. کوئی چیز کو آپ بیجوں کو ڈال رہے ہیں، اس کو بکھیر رہے ہیں اور اس کو گرو ہونے کے لیے سارا آپ وہاں پر ایٹماسفیئر تیار کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جو آگے کی آیت میں ہے، یہ والی آیت میں ہے تزرعون جو آ رہا ہے کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے مادہ زراعت ہے، جو اگانے کے معنی میں. دونوں میں فرق سمجھنے کی کوشش کریں. ایک تو آپ نے بیج بویا ہے، کاشت کی ہے، اور ایک اگانا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صرف کاشت کرنا ہے، اسے اگانا اللہ کا کام ہے، انسان تو صرف کاشت کر رہا ہے. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں دو چیزوں کو کیسے اللہ تعالیٰ یہاں پر جوڑ رہے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں اس دلیل کی تشریح کس طرح سے ہے کہ انسان جو کام زراعت میں کرتا ہے، وہ بچے کے تولد میں اس کا جو کام ہے، دونوں ایک جیسے تقریباً مشابہت رکھتے ہیں. اس میں بھی نطفہ ڈال دیا تھا، اس میں بھی بیج ڈال دیا، اس میں بھی بیج ڈال دیا، اس میں بھی بیج ڈال دیا. یہ زمین میں صرف دانہ ڈالتا ہے اور پھر الگ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ دانے کے اندر سے نئی زندگی پیدا کرتے ہیں. جیسے دیکھ رہے ہیں کتنا مطلب سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ میں اس میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیج میں سے، دانے میں سے اللہ تعالیٰ اس میں سے اس کو درخت نکالنے کے لیے کوشش وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے کہ اس کے اندر سے ایک نئی زندگی پیدا ہو گئی. تو ابتدا میں دانے میں جو موجود جو اس کے اندر کے جو بیج کے اندر کاٹیلیڈنس ہوتے ہیں نا، وہ اس سے اس کو غذا حاصل ہو جاتی ہے. اس کے بعد میں جیسے ہی اس کے اندر سے ایک کومپل پھٹ کے نکلتا ہے نا، یہ کومپل نکلنے کے بعد میں وہ کیا کرتا ہے، زمین کے جتنا بھی مواد غذائی ہوتا ہے نا، اس سے اپنی مدد حاصل کرتا ہے. زمین کے اندر سے وہ اپنی طاقتوں کو لیتا ہے. ہم نے جیسے آگے بھی پڑھیں گے اور پیچھے ہم نے سورہ یاسین میں بھی پڑھ لیا تھا کہ وہ ایسے جراثیم جذب کرتا ہے اس کے اندر سے، اور کوئی نہیں جانتا یہ جو حیات کا جو سسٹم چل رہا ہے نا، یہ زندگی کون کس کو، بے جان سے جاندار کو نکال رہے ہیں اللہ تعالیٰ. بے جان بیج پڑا تھا، اس میں سے ایک زندگی کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا. تو وہاں پر زمین کے اندر سے کون سا سسٹم ہے جو کہ جو سیڈ ابزارب کر رہا ہے زمین میں سے، کون سے جراثیم ہے، کون سی چیزیں ہیں جو ابزارب کر رہے ہیں مٹی میں سے، اور وہ پانی کو پی رہے ہیں اور پھر نشو نما پا رہے ہیں، اور ساتھ میں ایک بیج پڑا ہوگا وہ سوکھ جائے گا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی لیے فرما رہے ہیں کہ تم تو کاشت کرتے ہو، تم اگا نہیں سکتے ہو. تو یہاں پر ایک بیج میں سے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ہزاروں دانے نکال دیتے ہیں. یہ کبھی کبھی ایک دم بڑھ کے بھرپور، دیکھیں یہ جو کتنے سارے دانے نکل رہے ہیں اس میں، یا پھر درخت بن جاتا ہے، اس میں سے پھل نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے جو انسان اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرتے ہیں. آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 65 میں، لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون. سبحان اللہ. اگر ہم چاہیں، لو نشاء اگر ہم چاہیں، لجعلناہ البتہ ہم کر دیں اس کو. یہ جو کھیتی ہے نا، جو تم کہتے ہو، اچھا اگایا تو اللہ تعالیٰ نے، پھر بھی انسان بڑا اترا کے کہتا ہے میں نے اگایا، میں نے اگایا، میں نے اگایا. اچھا تم نے اگایا تو ٹھیک ہے. اگر ہم چاہیں اس کو کر دینا چاہیں، اگر ریزہ ریزہ، خطام کہتے ہیں ریزہ ریزہ سوکھی ہوئی ٹوٹی پھوٹی چیزوں کو، اس کو ہم گرامیٹیکل پوائنٹ دیکھیں، فضل تم تو رہ جاؤ تم، تفقہون تم باتیں بناتے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کو کھیتیوں کو اگر بھوسا بنا دیں، ختم کر دیں، اس کو ہم تفسیر میں کرتے ہیں انشاءاللہ، آپ کو میں بتاتی ہوں. تو یہ جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو ہارٹیکلچر کے، یہ ان لوگوں کے پاس وہ ترتیبیں، جو ایک چھوٹی سی بیج میں سے نکل کے بڑا ہونا، اور یہ سارا کچھ اس کا جو ساخت ہوتا ہے، اس کا جو سٹرکچر بنتا ہے، پھر اس کے ڈھانچے میں نظر آتی ہے نا جو ساری چیزیں، پانی کا ابزارپشن ہو رہا ہے، ٹرانسپیریشن ہو رہا ہے، ٹرانسپورٹیشن ہو رہا ہے، پانی نیچے سے اوپر جا رہا ہے، پتوں تک جاتا ہے، وہاں سے اس کے وینز تک جاتا ہے، پھر پھل بنتے ہیں. یہ جو پروسیجر ہے نا سارا، بہت ہی کمپلیکیٹڈ پروسیجر ہے. اب اس سے کیا وہ ہستی جو اس قسم کی قدرت رکھتی ہے مردوں کو زندہ کرنے سے عاجز ہے؟ ہر چیز اللہ تعالیٰ خود مثال دے رہے ہیں، مثال دے کے ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ ساری قدرت تو میرے ہاتھ میں ہے، کیا میں وہ چیز نہیں کر سکتا ہوں جس کا تم مجھ سے سوال کر رہے ہو؟ مردوں کو زندہ کرنے کے علاوہ بھی ہم بیٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم ہی سے تو روزانہ سوال کر رہے ہیں کہ تم دعائیں مانگ رہے ہو، کیا میں تمہیں نہیں دے سکتا جو تم مانگ رہے ہو؟ کہ تمہارے سوال کا میرے پاس جواب نہیں ہے؟ کہ تمہاری امیدیں جو تم نے مجھ سے وابستہ کی ہیں، کیا میں تمہاری امیدوں کو پورا نہیں کروں گا؟
हर इंसान अपने एतबार से इस आयत को समझने की कोशिश करे। वो जो मियाद के ऊपर शक करते थे कि हम कैसे उठाए जाएंगे, तो उनके लिए वो जवाब था। अगर कोई बंदा कहे मेरी तो दुआ ही नहीं कबूल होती है, पता नहीं है मेरी बीमारी कैसे दूर होगी, पता नहीं मेरे हालात कैसे ठीक होंगे, मेरे ऊपर गिरफ्तारी लगी हुई है, मेरे ऊपर गर्दिश लगी हुई है, पता नहीं ये कैसे खत्म होगी, तो आप सोच ले हमारे लिए भी यही जवाब है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुदरत रखते हैं, वो मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकते, या हमारे हालात को नहीं बदल सकते, या हमारी बीमारियों को नहीं खत्म कर सकते। बेशक कर सकते हैं। तो ये जो ज़ेर बहस आयत है, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि अगर हम चाहें तो इस ज़राअत जो तुम कर रहे हो इसको मुट्ठी भर खुश्क घास में इस तरह तब्दील कर देंगे कि तुम हैरान रह जाओगे। हम चाहें तो तेज जहरीली आंधी भेज सकते हैं जो इन दानों को, अब देखिए आपकी एक खेती है बहुत अच्छी, उसको एकदम हुतामा बनाने में क्या अल्लाह ताला के लिए मुश्किल है बताएं। जो बड़ा इतराता हुआ इंसान फिर रहा है मैंने उगाया मैंने उगाया, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम उसको हुतामा बनाने में क्या मुश्किल है। जो तुम बीज लगा के फिर रहे हो उसको हम दरहम बरहम कर दें, या कोई और ऐसी आफत मुसीबत उसके ऊपर हम मुसलत कर दें जो जो इस हासिल होने वाले जो तुम्हारा जो सरमाया है उसको खत्म कर दे। टिड्डी दल जो होती है, आपने देखा होगा लॉकस्ट जो होते हैं, वो उसका एक टिड्डी दल आता है, उसका सैलाब आता है, पूरी खेती को खत्म कर देता है। उसकी तरफ अल्लाह ताला चाहे तो उसकी तरफ भेज दे, या फिर तूफान आ जाए। आजकल तो आप देख रहे हैं ना, सारे वेस्ट में बर्फ का तूफान आया हुआ है, सब खत्म, उनका सरमाया पूरा खत्म हो जाता है। खेती लगी हुई थी, हमारे पास मानसून कैसा था, इतनी बारिशें हुई कि पूरी की पूरी खेत खत्म हो गए, या फिर बारिश ही ना हो, कहत साली हो जाए। कुछ भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहे तो लहलहाती खेती को खत्म कर सकते हैं। मुट्ठी भर खुश्क रौंदी हुई घास बाकी रह जाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर किसी के ऊपर कोई अजीम, कोई बिजली भी आ सकती, कुछ भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद कह रहे हैं, और कोई चीज बाकी ना रहे, और उस मंजर के मुशाहिदे से हैरत और नदामत में गर्क हो जाओगे। ये मिसाल क्यों दी जा रही है? अगर पैदा करने वाले तुम होते तो क्या तुम अपनी ज़राअत को बर्बाद होने देते? तो फिर जान लो कि ये सारी बरकतें किसी और जानिब से हैं। जो कुछ हमारे पास नियामतें हैं ये हमारी नहीं है, ना हमारा माल हमारा है, ना हमारी सेहत, ना हमारी औलादें, ना हमारा घर, ना हमारा बार, ना हमारा वक्त, ना कुछ भी हमारा नहीं है। सब मिन जानिबुल्लाह। अल्लाह ताला चाहे तो जिस तरह खेती को हुतामा बना सकते हैं, हमारी जिंदगी को भी अल्लाह ताला बराबर कर दे सकते हैं। कोई जलजला आ जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो ये जो हा तीन तौ मा मीम है ना, हा तौ मीम, खुताम जो है इसका माखज जो होता है, इसका जो मादा होता है खत्म, इसके मायने किसी चीज को किसी चीज के टूटने के हैं। ज्यादातर खुश्क चीजों की के मिसाल के तौर पर बोसीदा हड्डी है, या घास के खुश्क तिनकों पर इसका इतलाक है। यहाँ मुराद वही घास है। अच्छा, खुताम से मुराद यहाँ जमीन के नीचे बोसीदा और ना उगने वाला बीज भी है। ठीक है, दोनों मीनिंग्स होते हैं यहाँ पर। अब आगे जो अच्छा, यहाँ पर फजल तुम जो है ना, फजल तुम का मायने मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। आपने इसका रूट वर्ड एक ही है। अच्छा, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, रूट वर्ड उसका है जो लाम लाम। आपको याद है जिल हमने किया था पीछे की आयतों में साए के लिए। किसी का कैमरा खुला है? ठीक है। जो जिल जो मायने हैं साए को कहते हैं, यहाँ पर वही वर्ड है, वही रूट वर्ड है, लाम लाम, तो वाले लाम लाम। फजल तो जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यहाँ पर एक लाम के साथ है। विल में दो लाम थे ना, साया आपको याद है हमने पीछे किया था, वदिल्लुम मस्कूब, जो सकब जो फैले हुए साए होते हैं, लंबे लंबे साए होते हैं, ये सॉरी जिल्लुम ममदूद था। तो वो जो सायों के बारे में इस्तेमाल हुआ था लफ्ज, वो यहाँ पर वही वर्ड है, रूट वर्ड वही है, लाम लाम जिल। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो रह जाओगे, तो इसके यहाँ मीनिंग बदल जाते हैं। ठीक है, वगल तू का मायने है एक लाम के साथ में, असल में तो वो काम के लिए इस्तेमाल होता है जो दिन के वक्त किया जाए, मगर कभी कभी क्या हो जाता है बमायने सिर तो के भी आ जाता है, यानी कि हो जाना, हो जाने के मायने, यानी तुम अचानक क्या रह जाओगे, तुम रह जाओगे। यहाँ आयत में किस क्या मायने, रह जाओगे। ठीक है, क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये आपको बार बार आएगा वर्ड। अब यहाँ पर तफक्कहून, तुम रह जाओगे। हमने किया था, इसका रूट वर्ड है फा काफ हा। आपको किसी को याद होगा, फा काफ हा फ्रूट के मायने में आए थे, मेवों के लिए, वहां पीछे की आयतों में आया था। तो यहाँ पर उसका मीनिंग फकाहत जो आया ना, यहाँ पर उसका वर्ड तो वही है, फ्रूट के मीनिंग ये है, लेकिन उसका मीनिंग अलग तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल हुआ। तफक्कहून बात के चेंज हो जाने से भी, और मादे का भी कभी कभी चेंज हो जाता है। तो ये असल तो इसका जो मादे का मीनिंग है वो फल के ही मायने में, लेकिन इसके बाद में क्या हो गया, फकाहत मिजाह, यानी मजाक में कोई इंसान
خوش طبعی اور اسی لطیفے گوئی کے لیے، کوئی انسان کسی مجلس سے بیٹھا ہے، اس میں وہاں پر لطیفے بول رہے ہیں، جوکس مار رہے ہیں، تو استعمال ہوتے ہیں، اس کی طرح استعمال ہوتے ہیں۔ جو محفل محبت کی جان ہوتی ہے، کوئی انسان ایک بیٹھا ہوتا ہے نا، یوزلی ہوتا ہے مجلس کے کوئی بندہ بہت زیادہ مزاحن بولتے رہتا ہے، باتیں کرتے رہتا ہے، اس کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اور یہ کبھی مادہ حیرت اور تعجب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، یہ احتمال بھی ہے کہ کبھی انسان غصے کی حالت میں بھی ہنستا ہے، جیسے غصے کا ہنسنا کہتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے۔ کبھی تعجب میں بھی انسان ایک دم بے ساختہ ہو جاتا ہے، تو یہ سارے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اور سخت اور بڑی مصیبت کے وقت بھی وہ ہنستا رہتا ہے انسان، مزاح کے استعمال ہوتا ہے، فقاہت جو ہوتا ہے مزاح کے معاملے، مذاق کے معاملے، کبھی ہنسنا ہوتا ہے انسان کا، تو وہ کبھی مجلس کو سجانے کے لیے ایسے ہی چپ ٹائم پاس کے لیے ہنستا رہتا ہے، یا پھر غم میں بھی ہنستا ہے، خوشی میں بھی ہنستا ہے، تعجب میں بھی ہنستا ہے، اور بہت بڑی مصیبت کے وقت میں بھی ہنستا ہے، غصے میں بھی ہنستا ہے۔ تو یہ سارے احتمالات ہیں، لیکن یہاں پر مراد کیا ہے؟ خوش طبعی ہے جو کہ مصیبت کے وقت ہو، انسان بہت زیادہ مصیبت میں، واللہ عالم، انسان ایسی مصیبت، بہت بڑی مصیبت جب آ جائے تو کیسے ہنس سکتا ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن پھر وہ حیران کن ہو کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں تو پھر وہ حیران ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جیسے آیت میں فرما رہے ہیں کہ اب دیکھیں ایک انسان کی وہ پوچھتا ہے نا کہ ہڈی کا بوسیدہ بورا کیسے ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں تو چلتے پھرتے انسان کو ہڈیوں کا بورا بنا دے، پھر اس کو دوبارہ سے زندہ کر دے، کھیتی کو اللہ تعالیٰ حطام بنا دے۔ لیکن آیت میں کیا تھا؟ اگر ہم چاہیں، البتہ ہم کر دیں گے، تو ہم چاہیں گے تو کھیتیوں کو بھس بنا کر رکھ دیں گے، اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ گے، چاہے تو ہنستے رہ جاؤ گے کہ یہ کیا ہو گیا۔ لیکن آگے کی آیت میں دیکھیں وہ کس طرح سے افسوس کرتا ہے، وہ یہاں پر بتا رہے اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، بے شک ہم البتہ تاوان ڈالے گئے۔ یہ جو ہے نا کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، یہ جو ایک انسان کا افسوس کا آخری درجہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنی کھیتی سارا کچھ ریڈی رکھا ہوا ہے، اب مثالیں دیکھیں کیسی جا رہی ہیں، اس کو آپ اگر اس معنی میں لے لیں گے نا کہ انسان اپنی زندگی گزارتا ہے کسی عمل میں، اور جب اس کا سب ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ جب آخرت میں اٹھے گا اور وہ سوچے گا کہ میں تو غلط راستے پہ تھا، تو اس کی کیا حالت رہے گی۔ ایسے ہی ایک کھیتی ہے، ختم ہو گئی، اس کی ایک اعمال کی کھیتی تھی، بھس بن گئی اس کی، وہ سمجھ رہا تھا کہ میں نیکی کے راستے پہ ہوں، لیکن وہ گناہ کے راستے پہ تھا، اور قیامت میں جب اٹھے گا تو وہ سوچے گا میں تو نیک تھا، میں تو حق راستے پہ تھا، میں تو اپنے بتوں کی پوجا کرتا تھا، اور یہاں پر کیا ہو گیا، میں تو بالکل ہی ایسا ہو گیا جس سے کہ مجھ پہ تاوان ڈال دیے گئے ہیں۔ تو وہ حالت جو ہوتی ہے، غرمہ جو غین را ما الغرم جو ہوتا ہے، یہ مفت کا تاوان یا جرمانہ، کسی کو انسان وہ تعجب کرتا ہے نا، حیرت میں ڈوب جاتا ہے، اور وہ ڈوب کے کہتا ہے کہ سچ مچ ہم نے نقصان اٹھایا ہے، اور ہم سرمایہ کھو بیٹھے ہیں، اور ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ یہ مفت کا تاوان یا جرمانہ ہے، وہ مالی نقصان جو کسی قسم کی خیانت یا جنایت، یعنی کوئی جرم کیا ہے اس کے بدلے میں اگر ٹیکس لگا تو ٹھیک ہے، اس کا ارتکاب کیے بغیر انسان کو اٹھانا پڑے، آپ کو کچھ بھی نہیں کیا آپ نے، لیکن آپ کو پینالٹی لگ گیا، کسی قسم کا ٹیکس پڑ گیا آپ کے اوپر، تو ایسے ہی آپ کی کھیتی پوری ختم ہو گئی۔ تو یہ دنیاوی کھیتی بھی ہو سکتی ہے، اعمال کی کھیتی بھی ہو سکتی ہے۔ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ مانگتا رہے کہ یا اللہ ہمیں ایسے راستے پر چلائیے جو کہ ہمیں راہ حق پر چلائے، ہدایت کے راستے پر، ہم جو اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، وہ اسی وجہ سے دعا مانگنی ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہم جو عمل کرتے چلے جا رہے ہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک کو جب ہم چھوڑ دیں گے تو پھر ہمیں نہیں پتا، ہم ڈاؤٹ میں پڑ جائیں گے، ہم کر رہے ہیں تو صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے تو پھر ہماری رہنمائی کرتی ہے یہ کتاب۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہم محروم ہو گئے۔ یہ دونوں جملے ان کے جو تعجب میں ہو کر وہ بولنے لگیں گے نا، یہ دونوں جملے ہیں کہ یہ جو انا لمغرمون، کہ ہم بے شک البتہ تاوان ڈالے گئے، یعنی کہ اب اس کے اعمال ختم ہو گئے، اب اگر اس کو کہہ دیا جائے کہ تم جہنم میں چلے جاؤ، تمہارے تو کوئی اعمال ہی نہیں ہے، پھر تو وہ بندہ یہی کہے گا بل نحن محرومون۔ یہ جو آگے کی آیت ہے، آیت نمبر 67، بلکہ ہم محروم کر دیے گئے، ہماری تو نصیب ہی پھوٹے گئے۔ یہ دونوں اعمال کی کھیتی کے لیے حرم جو ہا را میم جو ہے الحرام، وہ ہے جس سے کہ کہہ دیا جائے کہ روک دیا گیا ہے، یا خواہ یہ ممانعت اختیاری ہو یا جبری ہو، انسان کو اگر کوئی چیز
حرام جب آپ کہتے ہیں تو وہ روک دیا جاتا ہے نا. کوئی چیز ابھی تم اچھی چیز آپ کو لگ رہی ہے کہ یہ ٹھیک ہے کھا سکتے ہیں، تو وہ آپ کو اس چیز سے آپ کو روک دیا گیا ہے کہ آپ یہ نہیں استعمال کر سکتے، ممانعت ہے. چاہے تو آپ کو اختیاری طور پر آپ چھوڑ دو یا پھر زبردستی چھوڑ دو، لیکن آپ کے اوپر اس چیز کی ممانعت ڈال دی گئی ہے. یا پھر عقل کی روح سے ہو کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، عقل لگا کے آپ کہہ رہے ہو کہ بھائی نہیں یہ چیز تو نہیں لینی چاہیے. جیسے شراب ہے، آپ کو عقل سمجھ آ رہی ہے کہ اس سے تو نشہ ہوتا ہے، تو یہ آپ عقل کی روح سے اگر اس کو ممانعت ہو، یا پھر شرع کی جانب سے ہو کہ بھی آپ کو شریعت نے منع کر دیا، کوئی چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے لیکن شریعت کہہ رہی ہے کہ مت کرو، تو پھر آپ نے نہیں کرنا ہوتا. یا پھر اس شخص کی جانب سے ہو جو حکم جو 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 کہ شریعت کا حکم بجا لاتے ہیں، اس کی طرف سے جو کوئی مفتی ہے آپ سے کہہ دے کہ بھئی یہ چیز آپ کے اوپر حرام ہے، آپ کو اس کی عقل آپ کی عقل میں نہیں سما رہی فی الوقت. ایک بچے کو کہہ رہے ہیں کوئی بات اس کی سمجھ نہیں آ رہی، تب بھی حرام جو ہوتی ہے وہ روک دیے جانے کے ہوتے ہیں. بل نحن محرومین، جو محرومون جو آیا ہے، یہ مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں میں. محروم سے مراد وہ ہیں جو خوشحال اور وسعت رزق سے محروم ہو. کوئی انسان خوشحالی میں رہتا ہو یا پھر وسعت رزق میں رہتا ہو، اگر وہ اس سے محروم ہو جائے تو محرومون دونوں کے لیے کہا جاتا ہے. بلکہ ہم تو کلی طور پر وہ جو جس کا کھیتی باڑی سب لٹ گئی نا، حطامہ ہو گئی ہے، وہ ان کا کہنا ہے کہ ہم تو کلی طور پر بیچارے اور محروم ہیں. رزق سے بھی مال کا نقصان تو انسان کیا ہوتا ہے، مالی نقصان ہوتا ہے تو پھر بھی وہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن جب رزق سے محروم ہو جائے تو وہ بھوکا مرنے پہ آ جاتا ہے نا. تو جہنم میں بھی ایسے ہی ہوگا اس کے ساتھ میں کہ مالی نقصان بھی ہوا، رزق بھی نہیں ملا اس کو. اگر حقیقی اگانے والے تم ہی ہوتے تو کیا اس قسم کی صورتحال ممکن تھی؟ وہی ہے جس نے ایک دانے سے کبھی سرسبز گھاس اگائی، کبھی ہزاروں دانے پیدا کرتے ہیں. وہ گھاس اور نباتات کے دانے جو انسانوں کے غذا ہیں، اور ان کی شاخیں جو ان کے جتنے کچھ اس کی جو کچھ بچ جاتی ہے نا، درخت کے پتے ہیں، شاخیں ہیں، جو کچھ بھی بچ جاتی ہے اس کے اندر سے، یا پھر کوئی دانے جو آپ کے انیوزڈ ہوتے ہیں وہ سارے اس کی جانوروں کی غذا بن گئی، اس کی جو اصل چیزیں ہیں وہ تمہاری غذا بن گئی. اور کبھی ان کی جڑیں اور باقی جتنے بھی اس اجزاء اور اس کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بیماریوں کی دوائیں بن جاتی ہیں. تو یہ ایک درخت انسان کے کتنے سارے کام آتا ہے. تو یہ پیدا کرنے والی ذات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے. اور اگر تم اس کے یہ جو میعاد کے بارے میں جو سوال کر رہے ہیں، پھر واپس ان کی طرف وہی سوال کے اوپر آ جاتا ہے کہ اگر تم اس کو پیدا کرنے والے ہو تو پھر ٹھیک ہے، تم پیدا کر لو. اگر تم نہیں پیدا کر سکتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو پیدا کرنے والے ہیں، تو پھر کیا مشکل ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ جو اتنا کمپلیکس سسٹم چلا رہے ہیں وہ تمہیں دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے ہیں. یہ سارے کا سارا جو سسٹم چل رہا ہے جانوروں کا اور یہ سارا کچھ تو تمہیں دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں. افرأیتم، آگے کی آیت جو ہے آیت نمبر 69، افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا بھلا دیکھا تم نے پانی کو جو تم پیتے ہو. افرأیتم، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو. آپ سب کے سامنے پانی ہے، آپ خود دیکھیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ تم دیکھو پانی کو. اس کی جو میعاد کی چھٹی دلیل ہے. رعا جو ہے رعا دیکھنے کے معنی میں، را حمزہ یا دیکھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. میم یا ہا پانی کو کہتے ہیں، اس کے معنی پانی کے ہیں. ماء جو کہتے ہیں. افرأیتم الماء الذی تشربون، اب یہاں پر شربا الشرب جو ہے پانی یا کسی اور چیز کے نوش کرنے کے معنی میں ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ پانی اور آگ کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ میعاد کی جو چھٹی اور ساتویں دلیل ہے، یہ دونوں میں یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آیتیں اس جو قدرت اور اختیار ہے اس کو بیان کر رہی ہے. آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم نے بادل سے برسایا. انزلتموہ، آپ کو یاد ہوگا پیچھے بھی ہم نے کیا تھا، وہ جو جھرنے گرنے والے ہوتے ہیں وہاں پر، اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان نزل جو ہوتا ہے، نون زا لام، اصل میں اس کے جو معنی ہے یہ بلند جگہ سے نیچے اترنے کے یا نیچے گرنے کے ہیں. تو بارش بھی اوپر سے نیچے گرتا ہے نا. یہ جو واٹر سائیکل ہے، یہ سورج گر رہا ہے، پانی ہوا بخارات بن کے جا رہے ہیں، پھر وہ ہوا اڑاتی ہے، پھر بادلوں کو ایک جگہ کرتی ہے، پھر ان کو ٹھنڈا کرتی ہے، پھر جب ٹھنڈا بند ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بارش ہو کے گرتی ہے. تو یہ جو پانی گندگی نالیوں میں سے، سمندروں میں سے، ہر جگہ سے پانی ایواپوریٹ ہو رہا ہے. لیکن جو پانی ایواپوریٹ ہو رہا ہے وہ پانی کون سا ہے؟ میٹھا پانی ہے. اور بادل سے جو پانی گرتا ہے وہ کھارا پانی کبھی نہیں گرتا. بارش کا جو پانی ہوتا ہے وہ ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے. مزن جو ہوتا ہے
مزن کہتے ہیں پانی جو سفید چمکدار بادل ہوتے ہیں نا اس کو مزن کہتے ہیں۔ اب واضح بادلوں کے معنی میں اس کے اس کو جو معنی بتائے گئے ہیں، بعض مفسرین نے اسے برسنے والے بادل کے معنی لیے ہیں۔ یہ آیتیں انسان کے وجدان میں سوالات کا ایک سلسلہ قائم کرتی ہیں اور اس سے اقرار لیتی ہیں۔ اور اصل میں کیا ہے؟ کیا اس پانی پر کبھی غور کیا ہے جو تمہاری زندگی کا سبب ہے اور جو تم ہمیشہ سے پیتے ہو؟ کون ہے سورج کو، جو سورج کی سطح ہے اس کو سمندر پر چمکا رہے ہیں، چمکنے کا حکم دینے والے تو اللہ کی ذات ہے۔ اور کون ہے جو ہماری یہ جو پورا واٹر سائیکل چل رہی ہے نا، اس کو وجود میں کون لا رہا ہے؟ یہ جو نمکین پانی ہے، یہ جو اوپر جا رہا ہے، کڑوا پانی، نمکین پانی، گٹر کا پانی، پتہ نہیں کتنے گندے گندے پانی ہے، کیمیکلز نکل رہے ہیں فیکٹریز سے، انڈسٹریز سے، وہ سارے پانیوں کا کوئی کلیننگ سسٹم ہے جو پانی صاف ستھرا کر کے پھر باہر ہے اور وہ پانی ایواپوریٹ ہو رہا ہے؟ نہیں۔ ایواپوریشن میں تو ساری سائیکل میں ہی اللہ تعالیٰ نے کوئی مشینریز ہوا میں رکھی ہوئی ہیں جو سارا کچھ ہو کے ہی اوپر جا رہے ہیں۔ اب جو ہمارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو جانور ہے، باغات، زراعت سب خشک ہو جائیں گے اگر یہ پانی کو اللہ تعالیٰ، یہ سارے نظام کو اللہ تعالیٰ اگر روک دیں گے نا تو یہ سب ختم ہو جائے گا، ہمارے پاس پانی کوئی نہیں ہوگا، ساری چیزیں سوکھنا شروع ہو جائے گی۔ جو بارش کے پانی کے اوپر ہم کتنے زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں سب جانتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر پوچھ رہے ہیں، ڈائریکٹ سوال کر رہے ہیں کہ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کہ تم برساتے ہو، کیا تم اتارتے ہو اسے بادل سے، یا ہم اتارنے والے ہیں؟ اور جو تمہیں پانی مل رہا ہے وہ میٹھا پانی مل رہا ہے۔ اس کے لیے آگے اللہ تعالیٰ آیت میں فرما رہے ہیں کہ آیت نمبر 70 میں لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون۔ لو نشاء، اگر ہم چاہیں، جعلناہ، بنا دیں ہم اس کو، یا ہم کر دیں ہم اس کو، اجاجن، کڑوا زہر۔ آپ جو میٹھا پانی پی رہے ہیں، بادل بارش کا پانی کبھی بھی آپ پی لیں میٹھا پانی ہوتا ہے، اگر ہم اس کو کڑوا بنا دیں، زہریلا بنا دیں، فلولا تشکرون، بس تم کیوں نہیں تم شکر ادا کرتے؟ دیکھیں یہاں پر پوری کی پوری میعاد کے بعد میں یہاں پر اللہ تعالیٰ شکر کی انسان سے کہہ رہے ہیں کہ تم شکر کرو میری نعمتوں کی، کو یاد رکھو میری نعمتوں کو۔ اس آیت میں پچھلی آیت کی بحث بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تکمیل کر دی۔ اگر ہم چاہیں تو اس میٹھے اور خوشگوار پانی کو کڑوے اور نمکین پانی میں تبدیل کر دیں گے۔ اجاج کہتے ہیں الف جیم جیم، اس کے معنی ہے سخت کھاری اور گرم پانی کے ہیں۔ اور شکر کا مادہ جو ہے اشکر، اس کے معنی کسی نعمت کا تصور اور اس کے اظہار کے ہیں۔ شکر کی ضد کفر ہے، جس کے معنی نعمت کو بھلا دینے اور اسے چھپائے رکھنے کے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ شکر کرے۔ جو کچھ بھی نعمتیں ہم دیکھ رہے ہیں، نشاء جو ہے ہم نے پیچھے یہاں پر شیاء کی ہے، اصل میں نشاء جو ہے، نشأۃ الاولیٰ جو تھا وہ ڈیفرنٹ تھا۔ ٹھیک ہے، یہ شیاء ہے۔ بعض کے نزدیک شے وہ ہوتی ہے جس کا علم ہو سکے اور اس کے متعلق خبر، ہم کہتے ہیں نا ما شاء اللہ، کامن سینس سمجھنے کے لیے ہم روزانہ استعمال کر، شیاء ہے اصل میں، وہ شیاء مطلب کہ مرضی، ارادہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی بہت ڈیٹیل ہے، لیکن میں کیونکہ بس اس کو آپ لوگوں کو شیاء سمجھانا چاہ رہے ہیں، جہاں اور آئے گا اس کی ڈیٹیل تو انشاءاللہ اس کا ہم کریں گے۔ تو جس کا علم ہو سکے، اس کے متعلق کوئی خبر دی جا سکے، یا اللہ، یا پھر یہ اللہ اور اس کے ماں سوا پر بھی بولا جاتا ہے، آپ کی مرضی کے لیے بھی بولا جاتا ہے نا، ارادہ آپ کا بھی دیکھا جاتا ہے، لیکن جو کوئی چیز عمل میں آنی ہوتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی اور ارادے سے ہی کوئی چیز عمل میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، افرأیتم، دو آیتیں ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ آگے کی آیت ہے 71، افرأیتم النار التی تورون، کیا پھر دیکھا تم نے آگ کو، وہ جو تم سلگاتے ہو؟ کبھی تم نے خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو؟ یہ میعاد کی 7ویں اور آخری دلیل ہے ہماری۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے اس کے بارے میں سورہ یاسین میں کر لیا تھا، اسی سلسلے میں جو آیت ہے، ہم 7ویں جو دلیل ہے آگ کی خلقت، یہ ہم نے سورہ یاسین میں ٹوٹلی کر لیا تھا۔ واو را یا، تورون کا مادہ ہے واو را یا، اس کے معنی چھپانا ہے۔ یہ چھپانے کے کیسے معنی آ گئے؟ انتم انشأتم، کیا تم نے پیدا کیا اس کو، انشاء پیدا کرنے کے ہے، نشاء یا انشاء دونوں بھی، کیا تم نے پیدا کیا ہے، شجرتہا، یہ یہاں پر ایک منٹ 71 کر لیتے ہیں پہلے۔ افرأیتم النار التی تورون، کبھی تم نے خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، یعنی جو تمہارے پاس آگ ہے اس کو تم سلگاتے ہو، یہ تم نے کبھی غور کیا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انتم انشأتم شجرتہا ام نحن المنشئون، کیا تم اگاتے ہو، یعنی انشاء تم اگاتے ہو تم، شجرتہا اس کا درخت، ام یا نحن ہم منشئون اگانے والے ہیں۔
जिस दरख्त से आग निकलती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर जो फरमा दिया है कि तुम आग को देखो, अल्लती तुरून, जो तुम सुलगाते हो, जो छुपी हुई है। तुरून का मायने है छुपी हुई चीज। कोई चीज छुपी हुई चीज है तो कौन सी चीज कहाँ छुपी हुई है? लकड़ी के अंदर आग छुपी हुई है। तो हमने पहले ही ऑलरेडी सूरह यासीन में कर लिया था, बर्ख और आफार जो होते हैं, जो हरे दरख्त होते हैं, उसको रगड़ने से आग चिंगारी निकलती है। और वो पानी के अंदर आग छुपा के रखा है। पानी और आग दोनों मुतजाद चीजें होती है ना। पानी तो आग को बुझा देती है, लेकिन दरख्त हरी टहनी के अंदर ग्रीन ग्रीन जो होता है उसके अंदर तो नमी होती है, पानी होती है। जैसे आप कोई दरख्त की पत्ती तोड़े उसमें से पानी गिरता है ना, तो फिर वो पानी से ही आग को पैदा कर रहे हैं अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम जो आग सिलगा रहे हो, उस जमाने में तो खैर वो समझ गए ना, क्योंकि वो मर्ख और आफार से ही आग लगवाते थे। तो इससे उन लोगों ने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, या फिर आज उस जमाने में चखमाक से भी करते थे, या फिर लोहे को भी एक दूसरे को रगड़ के आग निकालते थे। लेकिन यहाँ पर छुपाने के जो मायने आए हैं, रूट वर्ड जो है वाव रा या रूट वर्ड जो है इसका मायने है छुपाना। तो वो आग जो है जलाने के जो वसाइल है उसमें छुपी हुई है, इसको चिंगारी सिलगाकर बाहर निकाली जाती है। या तो ये दोनों दरख्तों को मार के लगा के निकाल, बर्ख और आफार को, या फिर आग की लकड़ी जो सूखी हुई है उसके अंदर भी आग छुपी हुई है। आप खाली लकड़ी पकड़े उसमें आग नहीं होगी, लेकिन जब आप आग जलाएंगे उसको कोई चीज से, तो फिर उसमें से आग निकल भड़क उठती है। तो अक्सर मुफस्सिरीन ने इस आयत की इन्हीं मायने में तफसीर की है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते हैं कि वो आग जो इस किस्म के दरख्तों में छुपी हुई है और इससे माचिस या चखमाक की तरह फायदा उठाया जाता है, अल्लाह ताला उसे अपने इंतहाई कुदरत पर दलालत करते हैं। सब्ज दरख्त में आग पैदा की है, हालांकि पानी दरख्त की जान है। पानी कहाँ और आग कहाँ, दोनों तो मुतजाद है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब दो मुतजाद चीजों को, दो ऑपोजिट चीजों को के अंदर से आग को पैदा करने की कुदरत रखते हैं, तो फिर कैसे इंसान को दोबारा नहीं जिंदा कर सकते? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं आगे की आयत में। ये अच्छा मैं एक आपको बता रही थी, जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो 300,000 ईयर्स पुराना जो एक इसराइल का हर्थ निकाला, हर्थ जहाँ पर आग जलाई जाती है ना, वो क्या कहते हैं हर्थ को, चिमनी, आप लोग देख लीजिएगा गूगल पे, भट्टी जो होती है, उसके अंदर जहाँ घरों में आग लगाते हैं, फिर वो कैंप फायर लगाते हैं, या फिर बकरे भुने जाते हैं, वो इस तरह की उन्होंने भट्टी निकाली थी जिसके अंदर से सारे उनको बर्तन भी मिले और हड्डियां भी मिली जानवरों की। तो ये 300,000 ईयर्स बैक आर्कियोलॉजिस्ट ने इजराइल में से निकाला है। तो उनको पता चला उस जमाने में भी इंसान जो है पका के ही खाता था, जानवर कच्चा नहीं खा जाता था काट के। तो आग का जो इन्वेंशन हुआ था उसके बाद में बहुत सारी चीजों का फायदा होने लगा था, इंसान की अपनी जिंदगी तब्दील हो गई थी आग निकलने के बाद में। जो इन्वेंशन एंड डिस्कवरी ऑफ फायर था उसके बाद में तो इंसान की सिविलाइजेशन ही बहुत ज्यादा डेवलप हो गई थी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे कि आगे की जो आयत है यहाँ पर भी ये फरमा रहे अंतुम अंशाअतुम, क्या तुमने उसको दरख्तों में से निकाला था? हम नहनु मुनशिऊन, यहाँ उगाने वाले हैं। वो दरख्त जिसमें से आग निकल रही है उसको किसने उगाया है? अगर उसको हम खत्म कर देंगे तो अब कोयला भी जो बनता है वो सारी चीजों को, जो जमीन की जो चीजें होती है, डिपॉजिट्स होती हैं, वो सारी कई हजार साल जमीन के अंदर चली जाती हैं और लावा फूटता है और सारा कुछ होने के बाद में कोल माइंस में बनती है। लेकिन रूट जो चीज होती है वो लकड़ी दरख्त होते हैं जो तुम रोजाना इस्तेमाल करते हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 73 में फरमाया नहनु जअलनाहु तज़किरतन व मताअन लिलमुक़वीन, हमने बना दिया, नहनु हमने, जालनाहा बना दिया हमने उसको, तज़किरतन नसीहत का सबब, व मताअन और फायदे की चीज, लिलमुक़वीन मुसाफिरों के लिए। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि ये आयत जो है इसके अंदर इस मुबाहिसे की ताकीद के लिए अल्लाह ताला फरमा रहे कि सब्ज दरख्तों में से आग का जाहिर होना एक तरफ क्या है, बेजान बदनों में क़यामत के दिन रूहों के वापस आने को याद दिलाती है, और दूसरी तरफ क्या है, आतिश दोज़ख का एहसास दिलाती है। आग जो होती है ना, हदीस मुबारक का है कि ये आग जो तुम जलाते हो जहन्नम की आग के 70 अज्जा में से एक जुज है। बहुत ही आग जब भी देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं नहनु जअलनाहा, इस आग को हमने तुम्हारे लिए एक नसीहत बनाई। और क्या बनाया? एक तो नसीहत है, दूसरा मताअन फायदे की चीज है, लिलमुक़वीन, ये मुक़वीन कौन है? मुसाफिरों के लिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इनके फायदे की चीज है मुसाफिरों के लिए। तो हमारे लिए क्या नसीहत छुपा के रखी है अल्लाह ताला ने? इसका जो रूट वर्ड है, इसका रूट वर्ड है राल काफ रॉ, हमने ऑलरेडी कर लिया पीछे, जिक्रुन तज़किरा। ये कभी तो इंसान की हैयत नफसानी पर बोला जाता है कि जिसके जरिए से इंसान अपने इल्म को महफूज रखना चाहता है या रखता है। जैसे कि ये
حفظ ہے مثال کے طور پہ، وہاں پر بھی اس کے معنی استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذال کاف را بار بار الگ الگ جگہوں پر آ رہے ہیں، الگ الگ میننگ میں آ رہے ہیں، تذکرہ کے لیے آئے ہیں، ذکرہ کے لیے آئے ہیں، پیچھے بھی ذکر کے معنی میں آیا ہے، تو یہ سارے آپ لوگ دیکھیں غور کرتے رہیں اس کے ساروں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے۔ اور کبھی ذکرن، یہ جیسے ہم نے آلریڈی پیچھے ڈسکس کر لیا تھا کہ یہ ذکر قلبی اور ذکر لسانی کے لیے آتا ہے، بھولنے کے بعد میں کسی چیز کو یاد کرنا یا پھر بغیر بھولے کے وہ ہمیشہ یاد رکھنا، دونوں چیزوں کے معنی میں آتے ہیں۔ تذکرہ ہے نا، یہ کیوں آئے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے اس کا میننگ کیا ہے؟ تذکرہ، جس کے ذریعے کسی چیز کو یاد دلایا جائے، نصیحت جسے کہتے ہیں۔ یہاں پر آگ کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کو یاد دلا رہے ہیں، اس میں نصیحت ہے، کیونکہ جو اللہ سبز لکڑی سے آگ نکال سکتے ہیں وہ انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ ہڈیوں پر دوبارہ رطوبت پیدا کرنا، یعنی جو نمی ہے پیدا کر کے اس پہ گوشت پوست چڑھانا، پانی سے آگ نکالنے سے بھی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہر چیز آسان ہے، لیکن انسان کی عقل سمجھنے کے لیے اس کو لگتا ہے کہ پانی سے آگ کیسے نکلے گی، ہاں ٹھیک ہے ہڈی پہ گوشت چڑھانا تو مشکل نہیں ہے۔ دنیاوی آگ جہنم کی آگ کا ایک نمونہ ہے، اس لیے اس آگ کو دیکھ کر جہنم کی آگ لازم آتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی لیے تذکرہ فرما رہے ہیں۔ متاعا للمقوین سے کیا مراد ہے؟ اس آگ کے جو دنیاوی فائدے ہیں نا، اس کی طرف ایک مختصر اور جتنی بھی ہم ایک معنی خیز اگر ہم اشارہ دیکھیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ مقوین کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ مقوین ہے کون؟ فائدہ ہے مسافروں کے لیے، تو کس قسم کا؟ اب اس کی دو تفسیریں، پہلی یہ ہے کہ مادہ قباؤن اس سے مشتق ہے، جس کے معنی کیا ہے؟ خشک اور خالی بیابان زمین، ویرانے ہوتے ہیں نا، خشک ہوتی ہے نا، اس کے اوپر کوئی درخت ہوتے ہیں، اور بیابان زمینیں ہوتی ہیں جس میں کوئی رہنے والا نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے نا، خالی بیابان زمینیں ہوتی ہیں، جنگل بھی تو پھر بھی جھاڑ ہوتے ہیں، بالکل ویرانے ہوتے، جھاڑوں کے خالی ایسے خالی ٹہنیاں لگی ہوئی رہتی ہے، درختوں پہ کوئی پتے بھی نہیں ہوتے، کچھ بھی نہیں۔ تو وہاں پر اگر کوئی مسافر اگر گزر رہا ہو، کسی کا مائک کھلا ہے، مائک بند کر لیجیے، تو اگر اس کے پاس سے کہیں کوئی مسافر گزر رہا ہو تو کیا ہوگا اس کے لیے؟ اس مسافر کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے نا، وہ کہیں پناہ گاہ ہی نہیں ہے، کوئی درخت کے نیچے چھپ جائے، کوئی کہیں کیو میں بیٹھ جائے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس مسافر کے لیے آگ سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اگر آگ لگا لے تو جانور دور ہو جائیں گے، پھر یا پھر وہ اگر انسان آگ لگا لے تو کچھ پکا کے کھا لے، پھر اس کی روشنی راستے کی روشنی کا ہی سامان ہو جاتے۔ تو متاعن للمقوین، کہ وہ مسافروں کے لیے، آگ مسافروں کے لیے فائدہ ہے۔ تو صحراؤں میں جو لوگ پھرتے رہتے ہیں ان کو بھی مقوین کہتے ہیں۔ اب یہ خالی بیابان زمین ہوتی ہے تو اسی بنا پر مقوین ان افراد کو کہتے ہیں جو کہ یہ صحراؤں میں پھرتے رہتے ہیں۔ اب یہ جو صحرا نشین افراد ہوتے ہیں یہ عام طور پر فقیر ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوگا بیچارے کے پاس، وہ تو صحراؤں میں پھر رہا ہے، گھوم رہا ہے، تو لہٰذا یہ تعبیر بعض اوقات کیا ہوتا ہے، فقیر پر بھی بولی جاتی ہے۔ یعنی یہ جو آگ ہے متاع للمقوین، یہ غریب فقیروں کے لیے فائدے کی چیز ہوتی ہے، تو اسی لیے تین چیزوں میں کبھی بخل نہیں کرنی چاہیے، آگ میں، نمک میں اور پانی میں۔ تینوں چیزیں ہماری، اگر کوئی آگ مانگنے آئے آپ کے پاس، اس زمانے میں آگ نہیں ہوتی تھی، کوئی اپنے گھر میں تنور جلا کے ہی رکھتا تھا، تو پڑوسی آگ مانگنے آئے تو آگ دینے کا حکم ہوتا تھا، اور نمک، کیونکہ ساری چیزوں کا لذت نمک سے ہی ہوتی ہے، اور پانی، کیونکہ اب یہاں پر دوسری جو تعبیر ہے، پہلی تو یہ ہے کہ فقیر سے تعبیر کی گئی کیونکہ وہ مال سے خالی ہوتا ہے۔ یہ بیابان جو ہوتے ہیں، جنگل بیابان اور ویران جگہیں، کوئی جھاڑوں سے، درختوں سے، کوئی فائدے سے خالی ہوتے ہیں، اور فقیر کے پاس مال نہیں ہوتا، تو اسی لیے فقیر سے بھی تشبیہ دے دی گئی۔ دوسری تعبیر کیا ہے؟ قوتن کے مادے کے اوپر ہے، کہ قوتن سے طاقتور کے معنی میں بھی آتی ہے، کہ غنی جو ہوتا ہے، صاحب مال جو ہوتا ہے، صاحب قوت جو ہوتا ہے، اس کے پاس مال کی قوت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ اس بنا پر کیا ہو گیا، یہ جو لفظ ہے اس کے دو اپوزٹ میننگ ہو گئے۔ متاعن للمقوین جو کہا گیا ہے، اس کے دو میننگ ہو گئے، ایک تو فقیر اور ایک مالدار، دونوں کے لیے استعمال ہو گئے۔ تو اس بنا پر اب کیا ہو گیا، آگ انسانی جو ڈسکوریز اور انوینشنز ہے نا، اس میں ایک اہم چیز ہے۔ جتنے بھی آپ سورسز آف انفلوئنس دیکھ رہے ہیں، ڈیولپمنٹس دیکھ رہے ہیں، سارے کچھ کیا ہے، اس کی جو بھی انفلوئنس ہو رہا ہے، یا جو انسان اتنی ترقی کر رہے ہیں، وہ ساری خلقت کے اوپر ہی تو ہے نا۔ اگر آگ ہی نہیں ہوتی تو انسان کا کوئی اس میں ایفرٹ ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے آگ کی وہ کھولتی ہی نہیں، اللہ تعالیٰ آگ کو ڈسکور ہی نہیں کر پاتا، تو وہ کیا کرتا؟ کچھ بھی نہیں۔ ابھی بھی پتہ نہیں کس زمانے میں رہتا، تو پھل پتے کھا کے رہتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فائر کا جو انوینشن ہے، اس کے بعد میں جب سے انسان نے یہ چیز کو معلوم کیا، اس کے بعد میں اس کے جو سویلائزیشن ہے وہ بہت گرو ہونے لگے، ایک نئے جو ڈیولپمنٹل لائف میں اس میں انسان نے قدم رکھا ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ جو ایک ہی جو جملہ ہے نا، نحن جعلناها تذکرہ
ومتاع للمقوین۔ اس ایک مختصر سے آیت کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام حقائق کی طرف اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا ہے کہ تم آج جس مقام پہ بیٹھے ہو ترقی کر کے، وہ تو تم کہیں پڑے ہوتے تھے اگر آگ نہیں تمہیں ملتی تو یہ آیت میں پہلے تو آگ کا مانوی فائدہ پیش ہوا۔ مانوی فائدہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ مانوی فائدہ انسانوں کی فائدے کی چیزیں مسافروں کے لیے یا پھر مالداروں کے لیے یا فقیروں کے لیے۔ پھر آگے تذکرہ فرما دیا کہ یقیناً قیامت کی یاد دہانی ہے۔ اس کے بعد اس کے دنیاوی فائدے بیان ہوئے، وہ اس لیے کہ پہلے فائدے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تو اب جو 3 نعمتیں تھیں، دانا، انسان کا جو اناج ہے، پانی اور آگ ہے، یہ ایک خاص ترتیب اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ پہلے دانے کو بیان کیا، پھر پانی کو بیان کیا، پھر آگ کی مثال۔ سب سے پہلے انسان غذا میں استعمال ہونے والے دانوں کو لیتا ہے، پھر اس کے بعد میں اس کو پانی استعمال کر لیتا ہے، پھر اس کو پکا کے بھی کھا سکتا ہے۔ یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی ساری نعمتیں، یعنی وہ اکیلا پیدا ہوا، پھر وہ بڑا ہوا، پھر اس کو موت دی، پھر دوبارہ سے زندہ کریں گے، پھر دانے کے بارے میں فرمایا، پھر آگ کے بارے میں فرمایا، پھر پانی کے بارے میں فرمایا، پھر سارا کچھ ہونے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو تمہاری آگ ہے، تمہارے مر کے اٹھائے جانے اور جو دوزخ کی آگ ہے، اس کے لیے تمہیں نصیحت کا سبب بنتی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ اب جب تم سارا کچھ جان لیا نا، آیت نمبر 74، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس تسبیح کیجئے، تسبیح کیجئے بسمی ہے نا، یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بِاسْمی ہے، اللہ کے نام کے ساتھ میں، رب کا، اپنے رب کی، العظیم، عظیم یعنی اللہ کے بزرگ، عظیم آپ کو یاد ہے عین وا میم کا ہڈی کے لیے کہا گیا تھا، پھر بڑی ہوئی ہڈی کے لیے آ گیا، اس کے روٹ ورڈ کا معنی ہڈی کے لیے ہے۔ عظم، عظام کو بھی ہڈی کہتے ہیں نا، وہ سیدھا ہڈی ہو جائے تو پھر وہ کیسے اٹھائے جائیں گے، تو عظام کے معنی ہے۔ یہاں پر عین وا میم عظیم کے معنی یعنی بڑی ہوئی ہڈی کے لیے آئے، پھر ہر وہ چیز جو بہت بڑی ہوتی ہے یا بڑی چیز کے لیے بولی جانے لگی، تو یہ روٹ ورڈ اس کا یہ ہے، فَسَبِّحْ، پس تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کے ساتھ میں جو بہت بڑے، بزرگ اور عظیم ہے۔ تو اس کے ساتھ میں آج ہمارا یہ والے پورے 7 کی 7 دلیلیں ختم ہوتی ہیں۔ یہاں پر آخری جو آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں ایک نتیجہ پیش کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب جب ایسا ہے کہ اپنے عظیم پروردگار کے نام کی تسبیح کر اور اسے پاک اور منزہ شمار کر، وہ اللہ جس نے یہ سب نعمتیں پیدا کی، جن میں سے ہر ایک ان کی توحید، قدرت اور عظمت پر دلالت کر رہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی یہ چیزیں ہمیں نعمتیں نہیں عطا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کا ثبوت ہے ان کے اندر، اور ہر قسم کے عیب اور نقص سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات منزہ اور مبرہ ہے، اور وہ رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ عظیم ہے، قادر مطلق ہے۔ یہ تمام چیزیں جتنی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نشانیاں بیان کی ہیں، اگرچہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب ہیں، لیکن یہ بات کہے بغیر واضح ہے کہ اس سے مراد تمام انسان ہیں۔ سر واقعہ نبی علیہ السلام سے ہی مراد تھی نا، کیونکہ وہاں پر وہی لوگ آ کے سوال کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جس وقت فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ یہ آیت نازل ہوئی تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب تم لوگ جو ہے اجعلوها فی رکوعکم، یعنی کہ اسے اپنے جو رکوع ہے، ذکر رکوع قرار دو، یعنی اپنے جو رکوع کے اندر اس کو پڑھا کرو۔ اپنے رکوع میں ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، یہ رکوع کی تسبیح ہے، اور یہ جب آیت نازل ہے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اس کے بعد میں یہ کہا گیا کہ اب اس کو اپنے رکوع میں پڑھا کرو۔ اور میں نے آپ لوگوں کو آدھا گھنٹہ لیا ہے، ریکارڈنگ رکھ دیتے ہیں، اس میں ریکارڈنگ نہیں ہے، تو اب ریکارڈنگ کہاں کرتے گئی، کہیں تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، پتہ نہیں کہاں ہو رہی ہے، مجھے نہیں پتا، چلیے کوئی بات نہیں۔ اس کے ساتھ ہماری یہ 7 دلیلوں کے ساتھ یہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ اس کو بہت اچھے طریقے سے اور دھیان سے پڑھیں، کیونکہ بہت امپورٹنٹ دلیلیں ہیں اس کے اندر، اسی وجہ سے میں نے اس کو کل روک دیا تھا، آج کیا تھا، کیونکہ یہ ضروری دلیلیں تھیں، اور میں نے کلاس بیچ میں اینڈ بھی نہیں کی تھی، آدھا گھنٹہ ایکسٹرا ہو گیا کیونکہ اس کو ختم کرنے کی تھی، دلیلوں کو ایک ہی اس میں چاہ رہی تھی کہ اس کو ختم کر دوں، تاکہ پھر ہم اگلی جو آیت، اگلا جو حصہ کریں گے وہ کل کے حصے میں کل کریں گے انشاءاللہ، جس کے اندر ہمارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو قسمیں کھا کر پھر اس کی پاکی بیان کی ہیں، وہ کل سے ایک نیا انشاءاللہ ہمارا ایک ٹاپک شروع ہوگا۔
تو آگے جا کے کل اس کا ریویژن کر لیں گے ایک بار ہلکے سے ہم لوگ، لیکن آپ لوگ اس کا اچھے طریقے سے ریویژن کر لیجیے گا، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ساری کی ساری آیتیں سمجھنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بار بار پڑھیے گا، روزانہ پڑھتے ہیں لیکن اب پڑھیں گے تو شاید اس کو الگ انداز میں آپ لوگ کو سمجھ آئے گا انشاءاللہ باذن اللہ۔ بہت جزاکم اللہ، آپ لوگوں نے آدھا گھنٹہ ایکسٹرا دے دیا ہے مجھے کل کی چھٹی کے لیے، آج کا آدھا گھنٹہ ایکسٹرا ہو گیا ہے، تو چلیے انشاءاللہ پھر سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔